بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں کو سلائیڈز، ویڈیو اور آواز تینوں چیزیں ٹھیک آ رہی ہیں؟ وعلیکم السلام جی، بالکل صحیح آ رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے الحمدللہ جی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 5 آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ سبق نمبر 17A اور 17B انشاءاللہ۔ تو 17A سے ہم شروع کریں گے۔ 17 صفحہ ہے اور A اس کا اشارہ ہے، اور اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 پڑھیں گے۔ اور چلنے سے پہلے ایک کوئک ریویژن اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کورس 1 کے بعد سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کی تھی۔ تو سورۃ البقرہ کے پہلے 5 پیجز ہم نے پڑھے کورس 2 میں، جس میں ہدایت اور ان لوگوں کی بات تھی جن لوگوں کی طرف ہدایت آئی، اور کورس 3 میں ہم نے دوسرے 5 پیجز پڑھے جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا۔ کورس 3 میں بھی اور 4 میں بھی ہم نے بنی اسرائیل کے حالات پڑھے۔ اب ہم کورس 5 میں ہیں، جس کے پہلے 2 پیجز، جس میں سے ایک ہم پڑھ چکے ہیں، ایک ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل ہی کے حالات کا بیان چل رہا ہے، اور آخری 3 پیجز میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اس صفحے پر آنے والی آیات کو بھی پچھلے کورسز کی طرح اپنے فنگر ٹپس پر اشارات کی صورت میں یاد کر رہے ہیں۔ اس کورس کے اشارات کو یاد کرنے کے لیے ہم اپنا بایاں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، اور ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اس کے اشارات کو یاد کر رہے ہیں۔ 16ویں صفحے کے جو اشارات ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ایک مرتبہ دہرا لیں۔ نسخ اور نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ یہ اشارات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اشارے جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ اپنی رنگ فنگر پہ ہم یاد کریں گے۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، دہراتے جائیں ساتھ ساتھ، یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ اور یاد رکھنے کے لیے ہم یہ مختصر اشارے لیں گے: یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ تو یہود و نصارہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس کا تعارف اگر ہم لیں تو اللہ رب العزت اس سے پہلے یہود و نصارہ کے اس دعوے کو ذکر فرمایا تھا اللہ نے، کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں تو صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے۔ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، اور ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ان کی باطل خواہشیں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ خود ان کے درمیان کے اختلافات کو بیان کر رہا ہے کہ ایک طرف تم دعویٰ کرتے ہو کہ جنت میں یا تو ہم جائیں گے، یعنی یہودی جائیں گے، یا عیسائی جائیں گے، تو دونوں کا دعویٰ تھا، ایک دوسرے کے بارے میں دونوں دعویٰ کرتے تھے، لیکن اس دعوے کے باوجود آپس میں ان کے اختلافات تھے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کی اس کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اسباب: یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے پاس تو کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہودی عیسائیوں کو کہتے کہ تمہارا دین باطل ہے، اور عیسائی یہودیوں کو کہتے کہ تمہارا دین باطل ہے۔ یہود و نصارہ کے اختلافات کو دیکھ کر عام انسان بھی سوچنے اور بولنے لگتا کہ وہ ان یہود و نصارہ سے بہتر ہے، یعنی
दोनों ही जब एक दूसरे को कह रहे हों कि तुम भी गलत तुम भी गलत, तो जो तीसरा आदमी है जो ना इसमें से है ना उसमें से, वो खुद ही कहेगा यार इससे तो बेहतर मैं हूँ कि मैं कम अज कम किसी झगड़े में तो नहीं पड़ रहा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आखिरत के दिन अल्लाह फैसला करेगा कि हकीकत में सही कौन है। और फिर आखिर में हमारे लिए एक फिर से सबक कि हमें दूसरों की गलतियों पर निगाह रखने की बजाय अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए और हमें अपने अमाल सँवारने की मेहनत करनी चाहिए। नए अल्फाज इस आयत में हमारे पास सिर्फ 2 आ रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि 2 अल्फाज कौन से हैं। हम अपनी तरतीब के मुताबिक पढ़ रहे हैं, पहले तिलावत, तर्जुमा, फिर लफ्ज़ी तर्जुमा और शरह और असबाक। तो तिलावत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم صدق اللہ العظیم۔ اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، اور کہا عیسائیوں نے نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے ان کے قول کی طرح، ان کے قول کی مثل کہا۔ وقالت ہم پڑھ چکے ہیں، وا اور قالت، وا کا معنی اور قالت کہا، الیہود یہودیوں نے، الیہود یہودیوں نے کہا، لیست النصارى علی شیء، یہ ایک خاص قسم کی کنسٹرکشن ہے الفاظ کی، جملے کی، کہ اس طریقے سے جملے کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے یہ عیسائی کسی چیز پر۔ لیست کا معنی نہیں ہے، النصارى عیسائی، علی شیء کسی چیز پر۔ تو لیست یہاں پر آئی تھنک یہ ایک نیا لفظ ہے، النصارى تو پہلے گزر چکا ہے، تو اس فقرے کو 2 مرتبہ دہرائیں۔ لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر۔ لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر۔ وقالت اور کہا، النصارى عیسائیوں نے، لیست الیہود علی شیء، وہی سیم ہے، صرف نصارہ کی جگہ یہود آ گیا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وا کا معنی یہاں پر حالانکہ سے ترجمہ کیا جا رہا ہے، تو واو کے مختلف معانی ہیں، ہم نے اس سے پہلے پڑھا، واو قسم کے لیے بھی آیا تھا جیسے والعصر، اور واو اور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ واو کا ایک تیسرا معنی ہے جہاں پر واو کا ترجمہ حالانکہ کیا جا رہا ہے یا اس حال میں کہ۔ ہم یتلون، ہم وہ سب، یتلون تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، کذالک اسی طرح، 2 لفظ ہیں کا اور ذالکا، کا معنی مثال دینے کے لیے لائک، ذالکا اسی طرح۔ قال کہا، الذین ان لوگوں نے جو، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، مثل قولہم ان کے قول کے مثل، مثل قولہم 3 الفاظ، مثل کا معنی مثل مثال، قول کا معنی بات، اور قول اور ہم ان کا، جیسے ہم نے پڑھا تھا ربہم یا ربہم، ایسے ہی قولہم، ٹھیک ہے جی۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ نے مسلمانوں کے خلاف کہا گیا یہود و نصارہ کا یہ جملہ نقل کیا تھا کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے، اس دعوے میں وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، یعنی مسلمانوں کے مقابلے کی جب بات آتی ہے تو یہودی اور عیسائی اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کے آپس کے تعلقات کی بات آتی ہے تو یہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ان کا موقف سچائی اور ایمانداری پر مبنی نہیں ہے۔ تو ان آیات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ پر ان آیات کی اپلیکیشن اور اپنے آپ پر چیک رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ والا طرز عمل ہمارا بھی تو نہیں ہے
کہ ہم کسی مشترکہ دشمن کے مقابلے میں تو اکٹھے ہو جائیں، لیکن اس کے بعد آپس میں پھر سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے الزامات اور ایک دوسرے کے اوپر مختلف قسم کے بہتان لگانا شروع کر دیں۔ تو یہود کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم یتلون الکتاب، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایسی کتاب موجود تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر تھا، لیکن وہ پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، تو اس لیے وہ گمراہ ہوئے اور باطل پر ہوئے۔ اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس حد تک بگاڑ پیدا کر دیا کہ وہ عیسیٰ کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے، اور یہ ساری باتیں کو انہوں نے باہر سے نہیں کی، بلکہ جو اللہ نے کتاب دی تھی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہی انہوں نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے جو ہے وہ اپنے عقیدوں کے اندر خرابی پیدا کی۔ اور یہی طرز عمل کچھ ہمارا بھی ہے کہ ہمارے سامنے بھی اللہ کی کتاب ہوتی ہے اور ہم اللہ کی کتاب کو لے کر اس سے مختلف بعض اوقات جو ہے وہ غلط تشریحات کو لے کر اگر اپنے عقائد کو ہم بھی خراب کرنے لگ جائیں تو کہیں ہم بھی اس کیٹیگری میں نہ چلے جائیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر اور اپنے عقیدوں پر ضرور چیک رکھنا چاہیے۔ اور یہود و نصارہ دونوں ہی اللہ کی جانب سے نازل کی گئی کتابیں پڑھتے تھے، یہودیوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب تھی اور عیسائیوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر اور اپنی نجات پر توجہ دینے کی بجائے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے میں لگے ہوئے تھے۔ یعنی یا تو یہودی عیسائیوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں یا عیسائی یہودیوں پر، اور یا دونوں مل کر مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جب تک مسلمان نہیں تھے تو اس سے پہلے جو ہے وہ مشرکین جو تھے ان کے خلاف لگے ہوئے تھے، اپنے عملوں کی اصلاح کی فکر نہیں تھی۔ تو کہیں ایسا طرز عمل ہم میں تو نہیں ہے، اگر ہمارے اندر یہ طرز عمل ہے تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرز عمل سے کیسے جان چھڑائیں اور اپنے عملوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ ان لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد اور بری حرکتوں کو دیکھ کر مشرکوں نے یعنی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی ان یہود و نصارہ کو بے بنیاد قرار دے دیا، یعنی لا یعلمون مثل قولہم، یعنی جو علم نہیں رکھتے انہوں نے انہی جیسی بات کہہ دی۔ کیا مطلب کہ یہودیوں نے عیسائیوں کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عیسائیوں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اور عیسائیوں نے یہودیوں کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہودیوں کے پاس بھی کچھ نہیں، عیسائیوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، لہذا تم دونوں کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہے، تو جیسے ہم ویسے ہی تم، تو ایک جیسے ہو چکے ہیں ہم۔ جیسے تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم گمراہ ہیں، باطل پر ہیں اور غلط ہیں، تو تم بھی کوئی ٹھیک نہیں ہو، تم ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہو۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں وہ ہمیں یاد ہوگا، ہم نے کسی ون میں یہ بات پڑھی تھی کہ قرآن کی آیات ہر شخص، ہر وقت، ہر زمانے اور ہر حالات کے لیے ہمارے لیے اس میں نصیحت موجود ہے۔ تو آج کے دن میں، آج کے دور میں ہمارے لیے ان آیات سے یہ نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ ہم بھی ان آیات اور اس کے پس منظر اور مفہوم کو دیکھتے ہوئے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے اندر بھی وہ خرابیاں تو نہیں ہیں، یا ہمارا کام بھی وہی تو نہیں جو یہود و نصارہ کر رہے تھے یا ان کے جواب میں مشرکین مکہ یا مشرکین عرب کر رہے تھے۔ لفظی ترجمے کی مشق کیجئے میرے ساتھ ساتھ۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر، وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی چیز پر، وہم، حالانکہ وہ سب، یتلون الکتاب، پڑھتے ہیں کتاب، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان کے قول کی طرح، ان کے قول کی مثل۔ آخری حصہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فَاللَّهُ دو الفاظ فا اور اللہ، فَاللَّهُ پس اللہ، یحکم حکم یحکم وہ فیصلہ کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا، تو یہاں پر کرے گا والا معنی استعمال ہوگا، مضارع کا مستقبل یعنی فیوچر والا معنی۔ سو اللہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، ان دونوں کے، ان سب کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فی ما اس میں جو، کانو وہ سب تھے، فیہی اس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ تو کانا کے ساتھ فعل مضارع آیا تو اب یہ پاسٹ کنٹینیوس والا معنی دے رہا ہے، وہ اختلاف کرتے تھے یا اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اس بات کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہ بات کیا تھی؟ وہی جو اس سے پہلے بیان ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جو وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے خلاف ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ تو یہ دونوں کے بارے میں اللہ قیامت والے دن فیصلہ فرما دیں گے۔ تو شرع کے اندر کیا ہے جی کہ وہ دوسروں کے متعلق فیصلہ کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ یہ بات بھی بھول بیٹھے کہ ایک دن انہیں بھی حساب و کتاب اور فیصلے کے لیے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ ان کے عملوں کے مطابق ان کی سزا اور جزا کا فیصلہ کرے گا۔ تو خود امت مسلمہ میں بھی بہت سی جماعتیں اور گروپ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، حالانکہ سب کے سب قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کے آس پاس مختلف قسم کے نام، مختلف قسم کی بولیاں، مختلف قسم کے نظریات، مختلف قسم کے عقائد ہیں، اور ہر عقیدے والا دوسرے عقیدے والے کے اوپر انتہائی ایکسٹریم لیول پہ جا کے جو ہے وہ کفر تک کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے قرآن اگر ہمارے سامنے ہے تو ہم قرآن کو اپنا مشعل راہ بنا کر چلیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی کمزوریوں اور خامیوں کو تلاش کرنے میں لگے رہیں۔ تو مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی وجہ سے وہ لوگ بھی مسلمانوں پر ہنستے ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، اور وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اٹس ٹرو کہ بہت سے جو ہے وہ غیر مسلم ہیں جن کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ چلا، تو سوال ان کا یہی تھا کہ اسلام جو کتابوں میں ہے وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان کہاں پر ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم عملی طور پر وہ مسلمان بن کر دکھائیں جو کتابوں میں ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمارے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا اور ہم تک ایک محفوظ انداز سے پہنچائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اہم بات یہ ہے کہ کون غلط ہے یہ دیکھنے اور لوگوں کو کے نام رکھنے کی بجائے ہمیں پہلے خود اپنے آپ کو اختلافات سے بچانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان اور نیک اعمال کا صحیح نظریہ لوگوں میں پھیلانے پر کام کرنا چاہیے۔ نہیں، دوسروں کے اوپر تنقید اور دوسروں کی تنقیص کیے بغیر جو حق ہے جس کو ہم نے قرآن و سنت سے لیا، کتاب و سنت سے لیا ہے، اس حق کو سمجھ کر پہلے اپنے عمل میں لایا جائے اور پھر اسی حق کی تبلیغ کی جائے، لوگوں تک بات پھیلائی جائے اور پہنچائی جائے، اور بجائے اس کے کہ ہم حق بتائے بغیر صرف جو ہے وہ دوسروں کی خامیوں پر نکتہ چینی کرتے رہیں اور دوسروں کی غلطیوں کی ٹوہ میں رہیں، اور دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اس کی کمزوریاں تلاش کرتے رہیں، اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہمیں ہوگا نہ دوسرے فریق کو ہوگا، بلکہ دونوں ہی کا، بلکہ امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ اس لیے کسی کے اندر کوئی خرابی اور غلطی ہے تو اس غلطی اور خرابی کو کی اصلاح کا درست طریقہ یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی یا خرابی دیکھی جائے اس کو محبت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ آپ کا یہ طریقہ، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیں۔
ہمارے یہاں مسئلہ الٹا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی غلطی پتہ چل جائے، ایک اس بندے کو چھوڑ کر باقی پوری دنیا میں جہاں تک جو بات پھیلائی جا سکے پھیلائی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کے بجائے فائدہ اس کا ہوتا ہے زیرو، اور نقصان جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جس بندے کی خرابی اور غلطی ہم نے پکڑی ہے، اگر ہم اس کو خود نہیں بتاتے اور باقی لوگوں میں مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، وہ بھی ضد میں آ کر اپنی غلطی پر پکا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر یہ چلتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک آدمی نے کوئی غلطی کی، دوسرے آدمی نے اس کے خلاف کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو بنائی، کوئی تحریر لکھی اور اس کو پھیلایا۔ اب اس تک بات پہنچی جی کہ میری فلاں بات کے بارے میں کسی نے یہ تبصرہ کیا اور تنقید کی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بھی آ کر پوچھ لے بھی ہاں آپ نے میرے اوپر تنقید کی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، وہ بھی صاحب تحریر یا صاحب ویڈیو والے سے ملنے کی بجائے وہ ایک جواب دینا شروع کرے گا، اور پھر کچھ لوگ اس کے فالوورز، کچھ اس کے فالوورز، اور پھر یہ ایک جو ہے وہ جنگ بنتی چلی جاتی ہے جس کا 0% فائدہ ہے، زیرو، کوئی فائدہ نہیں، نقصان بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کسی کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی غلطیوں اور خامیوں کے پیچھے ہم ہمیں نہ لگیں۔ اگر بالفرض کسی کی غلطی ہمیں نظر آتی ہے تو ہم اس کی غلطی کی اصلاح کے لیے بہتر طریقہ اختیار کریں، اس کو خود سمجھائیں، نہیں تو دوسرے طریقے سے مثبت انداز میں اس کی جو ہے وہ غلطی کی نشاندہی کی جائے، تاکہ جس کی غلطی کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ اس کو اپنی توہین اور حدق نہ سمجھے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ امتحان حال میں بیٹھے کسی ایسے طالب علم کا تصور کریں جو پورا وقت صرف یہی دیکھنے میں خرچ کر رہا ہو کہ کون جواب لکھ رہا ہے اور کون نہیں لکھ رہا۔ ہم سب اس وقت دارالامتحان میں ہیں، امتحان گاہ میں ہیں، دنیا کی زندگی ہے، ہمارے اوپر امتحانات ہیں، ہمارے آس پاس مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں، بہکانے کے لیے شیطان ہے، نفس ہے، اور جو ہے وہ اگر ہم لوگ اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے بلکہ دوسروں کے چکر میں پڑے رہیں گے، تو جب دنیا سے جا کر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وقت آئے گا تو اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کا جو ہے وہ بہترین سرمایہ جو تھا وہ اس کو ضائع کر دیا۔ تو اس لیے آج اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اپنے اس وقت کو بہتر انداز سے استعمال کریں تاکہ یہ آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو لفظی ترجمہ ایک مرتبہ میرے پیچھے دہرائیں، فاللہ یحکم، سو اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، جس میں، کانو، وہ سب تھے، فیہی، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ الحمدللہ، ترجمہ اور شرح کی حد تک ہماری آیت مکمل ہوگی۔ ایک مرتبہ ہم بامحاورہ ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں پوری آیت کا۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ہدایت پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ہدایت پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین جو تھے اس دور کے، انہوں نے بھی وہی بات کہی جو یہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے۔ سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اسباب ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں۔ آپس میں ایک دوسرے کا یہ کہہ کر یہودی اور عیسائی مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے پاس تو کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت اور حق نہیں ہے تمہارے پاس، اور ان کے آپس کے اختلافات کو دیکھ کر عام انسان جو نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا وہ یہ بھی سوچنے اور بولنے لگتا کہ وہ بھی ان یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہے۔ اللہ آخرت کے دن سب کا فیصلہ کر دے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ ہمیں دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس امت کو قرآن سے جوڑنے میں ہماری مدد فرما، ہم خود کو بہتر سے بہتر بنائیں، اس میں ہماری مدد فرما۔ ہمارا کام، ہماری سوچ، ہمارا ویژن اور نظریہ اور گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور یہ دعا اکثریت کا کثرت کے ساتھ ہم مانگا کریں، اللہم اعنی
अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, तेरी बेहतरीन बंदगी करने की हमें तौफीक अता फरमा और उसमें हमारी मदद फरमा। और जब हम खुद को बेहतर से बेहतर बनाएं तो फिर हम इस कुरान के ज़रिए उम्मत के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने के लिए काम कर सकें और हमारी कोशिशें बारावर साबित हों। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। एहतिसाब हो कि मैं कितना वक्त मनफी चीज़ों को पढ़ने, सुनने या देखने में खर्च करता हूँ, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया। हम में से बहुत से हमारे यहाँ एक बना हुआ है कि जो हमारे नज़रिए का नहीं है, हमारी सोच का नहीं है, हम उसकी जो है वो कमियों को ढूंढ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात इंटरनेट पर जाएं, सर्च करने बैठेंगे तो बहुत से आपको मिलेंगे, जी फलां के नज़रियात, फलां की गुमराह कौन नज़रियात, फलां के गुमराह कौन, और इस पर लोगों ने घंटों के लेक्चर्स दिए हुए हैं कि फलां ने ये गलती की है, फलां ऐसा है, फलां वैसा है, फलां वैसा है। और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि किसी के बारे में किसी की अगर गलती भी है तो उस गलती का दुरुस्त करने का बेहतर तरीका ये है कि जिस बंदे की गलती है उससे जाकर बात की जाए और उसको समझाया जाए। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, और उस बंदे को मेंशन किए बगैर, उस बंदे के साथ राब्ता किए बगैर, हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसे मामलात होते हैं। किताबें लिख दी जाती हैं, किसी एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ इख्तिलाफ है तो उसके बारे में पूरी की पूरी किताबें लिख कर, अब उसूली तौर पर अखलाकी तकाजा ये था कि वो किताब अगर किसी के बारे में लिखी है कि उसकी सोच पर, उसके नज़रियात पर तनकीद है, तो उस सोच और उस नज़रिए वाले को भी भेजा जाए कि ये मैंने लिखा है और मेरे ये आपके बारे में एतराज़ात या सवालात हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से मौक़ों पर ऐसा हुआ कि एक किताब लिखी गई और जिनके खिलाफ लिखी गई उनके सामने तज़किरा हुआ कि जी आपके खिलाफ किताब लिखी गई, उन्होंने मुझे तो पता ही नहीं है। तो इसलिए मनफी चीज़ों में को पढ़ना, सुनना, सोचना, देखना और उसके बारे में तलाश करने की बजाय अपने अमल को दुरुस्त करने की हम सबको फ़िक्र करनी चाहिए। तो हम आज से प्लान बनाएं कि इंशाअल्लाह अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने पर हम सब तवज्जो देंगे, और फिर जब हम खुद ये कर रहे होंगे तो इसकी तबलीग करेंगे तो वो पुरअसर भी होगी और उसका फ़ायदा भी होगा। आते हैं अस्मा और अफ़ाल की तरफ। तो अस्मा में से सबसे बहुत से अस्मा हैं लेकिन कुछ को स्किप कर रहे हैं। तो उसमें से पहला इसम आ रहा है शई। शई पहले भी गुजर चुका है कई दफ़ा। शई जो है ये वाहिद है, इसकी जमा आती है अशिया। शैउन, इसकी जमा आती है अशियाउ। अशिया के ऊपर डबल हरकत नहीं आएगी, सिंगल हरकत रहेगी, अशियाउ या अशिया होगा। ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी आ रही है अल-किताब। तो ये भी कई दफ़ा गुजर चुका है। किताब वाहिद है, इसकी जमा कुतुब। कौल, क़ाला यक़ूलु से हमने मस्दर पढ़ा था कौल, कहना। तो कौल जो है वो बात को भी कहा जाता है। तो कौल वाहिद है, इसकी जमा अक़वाल, ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। और एक और भी सर आ रहा था यौम, तो यौम की जमा अय्याम। जी क्वेश्चन प्लीज। सर ये जो लिखा हुआ है वहुम यतलूनल किताब, जी सर। वाह हुम भी जमा और यतलूना भी जमा, सर जी ये क्या है इधर, ऐसी कोई कायदा है? अच्छा, ये उसी तरह है जैसे हमने पढ़ा था उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो वहां पर उलाइका भी जमा था, हुम भी जमा था और अल मुफलिहून भी जमा था। तो ये बार बार जमा लाई थी, किस लिए? एम्फेसिस और ताकीद पैदा करने के लिए। तो यहाँ पर भी वही चीज है, हुम यतलूना दो दफा जमा के साथ लाए हैं ताकीद पैदा करने के लिए। सर राइट मेरा भी सर। क्वेश्चन है सर, जी जी ये प्लीज। कालत क्यों है अल यहूद मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? ये थोड़ा सा आगे चलकर आ जाएगी बात। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, अभी के लिए इतनी बात याद रखें कि जमा को जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो इस तरीके से ले लिया जाता है कि उसको मुअन्नस कंसीडर किया जाता है। फिलहाल इतना ज़हन में रखें, आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह हम ये चीज़ कवर कर लेंगे या कर चुके हैं, बल्कि अभी हम कोर्स 5 में है ना जी, कोर्स 5 में, ये तो 4 में कर चुके हैं। सॉरी, सर जमा ये मुकस्सर तो हमने पढ़ी थी ना। जमा मुकस्सर के साथ QC4 लेसन नंबर 13C या 13D था, आई थिंक सो।
وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ جمع مکسر جو ہوتی ہے ٹوٹی ہوئی جمع، اس کے ساتھ فعل یا اس کے لیے اگر کوئی ہم ایڈجیکٹو لائیں، صفت لائیں، یا اس کے لیے کوئی ضمیر پروناؤن لائیں تو وہ واحد مؤنث آتی ہے. تو یہود کو جو ہے وہ جمع مکسر ہے، اس لیے اس کو واحد مؤنث کے ساتھ لائیں. سلمان صاحب آپ کو آگے یاد دہانی ہوگی، پڑھا سر تھا یہ ہم نے ہوگی، جی سر میں سمجھ گیا. وہ یہود جو ہے یہاں پہ ایز اس طرح سے جمع کے طور پہ لیا گیا، یعنی مطلب یہ جمع. جمع مکسر ہے. جی جی. اچھا سر، اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ یہود جو ہے یہ عاقل ہے جی. وہ تو غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ آتا ہے. نہیں، غیر عاقل کے لیے تو لازمی ہے، غیر عاقل کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ مؤنث آئے گا، لیکن عاقل اگر ہوگا تو اس میں آپشن ہے، وقال دونوں آ سکتے ہیں الیہود یا وقالت الیہود، وہ دونوں طرح آ سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا، جس سے افعال کو اگر دیکھیں تو یعلمون، یہ تو ہم کر چکے ہیں. علیما، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم. یحکم، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیا فعل ہے ہمارے لیے. تو نصرہ سے ہم اس سے پہلے کرومہ سے دیکھ چکے ہیں، حکومہ یحکم. تو حکومہ یحکم، احکم، اس کا یہاں پر حاکم نہیں تھا، کیا تھا اسم فاعل کی جگہ پر؟ حکومہ یحکم سے حکیم، حکیم، اسم مفعول نہیں تھا اس کا، اور مصدر تھا حکمتن، وہ اس کا معنی تھا حکمت والا ہونا، حکیم ہونا، حکمت والا ہونا. یہ ہے حکامہ یحکم نصارہ کے پیٹرن پر، اور اس کا مصدر ہے حکمن. حکمن کا معنی فیصلہ کرنا، حکم دینا، اور کسی کا حاکم ہونا. تو اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ ایک روٹ ورڈ سے ایک جو ہے وہ ہمارے پاس جو روٹ لیٹرز ہیں اس سے 2 یا 3 ڈیفرنٹ جو پیٹرن ہے اس پر بھی ٹیبل بن سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے، جیسے حکومہ کرومہ سے تھا، اور یہاں پر حکامہ یحکم نصارہ کے پیٹرن پر ہے، اور وہاں پر حکیم آیا تھا، یہاں پر حاکم ہے اور محکوم بھی ہے. 6 چابیاں ایک مرتبہ دوہرا لیں: حکامہ، یحکم، احکم، حاکم، محکوم، حکم. اور حکمہ کا معنی اس نے فیصلہ کیا. کمزور افعال میں قالت آیا، کئی دفعہ آ چکا ہے، قال یقول اور تلا. تو تلا جو ہے یہ دعا کی طرح ہم نے جو ٹیبل پڑھا تھا، دعا یدعو ادعو، اسی طرح ہم نے پڑھا تھا تلا یتلو اتلو. اور بھی ہم پریکٹس کر چکے ہیں خلا یخلو اخلو. ٹھیک ہے جی. تو تلا یتلو اتلو، تالن مطلوب تلاوت، اس کا معنی تلاوت کرنا یا پیروی کرنا، فٹ سٹیپس پر چلنا. ایکسکیوز می سر. جی جی پلیز. جی سر، میرا کوشچن تھا کہ جی اگر ہم یہاں پہ کالا یہودو بھی لکھتے تو وہ بھی صحیح تھا. یہ میں صرف کلیریفائی کرنا چاہ رہی تھی کہ کالت یا کالا دونوں آپشنز آپ نے بتایا لکھ سکتے ہیں. جی 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 جی. جب عاقل ہونا، عقل مند کی جمع مکسر آ رہی ہو تو پھر دونوں طرح صحیح ہے. جیسے الرجال، الرجال مردوں کو کہا جاتا ہے اور وہ جمع مکسر ہے، تو اس کے لیے دونوں طریقے سے صحیح ہے کہ کہا جائے قال الرجال یا کہا جائے قالت الرجال. ایسے یہود اور نصارہ بھی جمع مکسر ہے لیکن عاقل کی ہے، تو یہاں پر دونوں طریقے سے بولا جا سکتا ہے، قالت الیہود یا قال الیہود. ٹھیک ہے جی. مزید فیہ میں یختلفون آیا ہے، تو اختلافہ کا پیٹرن ہم کر چکے ہیں ٹیبل. اختلافہ، یختلف، اختلف، مختلف، مختلف، اختلاف، اختلاف کرنا. الحمدللہ. اچھا، باقی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم جو پڑھ چکے ہیں اب تک فعل کی جو اقسام تھیں، فعل مضارع سے پہلے اگر کوئی فعل آئے،
کوئی لفظ آ جائے لم، لمہ وغیرہ یا چھری یا ہتھوڑی، تو اس کی اپلیکیشن ان آیات میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو چلتے ہیں اپنے گرامر والے پورشن کی طرف. گرامر میں آج ہم نے پڑھنا ہے جار مجرور کی جوڑی، جو ہم پہلے شروع کر چکے ہیں، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں. شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے گرامر کی تھوڑی سی ڈیفینیشن لے لیتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی بنیادی باتیں. دو اہم حصے ہیں عربی گرامر کے، صرف اور نحو. صرف کی تعریف بتائی تھی، اگر کوئی دہرا دے باقیوں کو بھی یاد دہانی ہو جائے گی، تازہ ہو جائے گا. صرف کس کو کہتے ہیں جی؟ سر صرف کہتے ہیں مادے سے الفاظ بنانا، جیسے فی این لام سے فعلا. ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ. مادے سے الفاظ کو بنانا، مادے سے مختلف الفاظ بنانا، اس کو کہتے ہیں صرف. جو ہم نے ٹیبلز پڑھے یہ سارا صرف تھا. اور نحو کی کیا تعریف بتائی تھی؟ کوئی اور اگر بتا دے نحو کیا ہے؟ الفاظ سے جملے بنانا. الفاظ سے جملے بنانا اور جوڑیاں بنا کر پھر الفاظ اور جوڑیوں کو ملا کر یوزفل اور میننگ فل جملے بنانا. اور ایک اور بات نحو کے اندر جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کی اینڈنگز کے بارے میں بات ہوتی ہے، کہ کب لفظ کے آخر میں پیش آئے گی، کب زبر آئے گی، کب زیر آئے گی، کب واو نون کی جمع ہوگی، کب یا نون کی جمع ہوگی. یعنی ہر لفظ کا جملے میں جو رول ہوگا اس کی مناسبت سے اس کے آخر میں جو حرکت لگی ہوئی ہے اس کے اندر تبدیلی ہوگی. یہ ساری چیزیں ہم نحو میں سیکھتے ہیں. اب تک ہم 4 قسم کے جملے سیکھ چکے ہیں. ایک ہم نے جملہ اسمیہ سیکھا تھا QC4 میں، اور اس کے ہم نے اشارات کیے تھے سمپل جملوں کے ساتھ. جملہ اسمیہ تھا اللہ غفور. اللہ غفور 2 اسم ہوتے ہیں اور دونوں ہی جو ہے وہ رفع والی حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم دونوں پہ اشارہ کھڑی انگلی سے کر رہے ہیں. اللہ غفور. پہلے اسم کا نام رکھا گیا ہے مبتدا اور دوسرے اسم کو کہا گیا ہے خبر، اور اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. اور دوسرا ہم نے جملہ پڑھا اسی جملہ اسمیہ سے پہلے انا لگا دینا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مبتدا تھا وہ انا کا اسم بن جائے گا، اور جو خبر تھی وہ سمپل خبر نہیں رہے گی بلکہ اب وہ انا کی خبر ہو جائے گی. اور تبدیلی یہ آئے گی کہ انا کے بعد والا جو انا کا اسم ہے اس کو یہ نصب کی حالت میں کر دیتا ہے، اور خبر جو ہے وہ اسی طرح رہتی ہے رفع کی حالت میں. تو ہم نے جملہ پڑھا تھا انا کے ساتھ ان اللہ غفور، ان اللہ غفور. تیسرا جملہ ہم نے پڑھا اسی جملہ اسمیہ سے پہلے کانا ایڈ کر دیا جائے. تو کانا انا کا اپوزٹ عمل کرتا ہے کہ کانا کا جو اسم ہے وہ کھڑی حالت میں برقرار رہے گا، وہ خبر کو نصب کی حالت میں کر دیتا ہے. تو کان اللہ غفورا، کان اللہ غفورا. اور چوتھا جملہ ہم نے پڑھا فعلیہ، ایسا جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں ایک فعل ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا ہوتا ہے جس کو فاعل کہا جائے گا، اور ایک وہ ہے جس پر کام کا اثر پڑا جس کو مفعول یا آبجیکٹ کہتے ہیں. تو فاعل جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے ہمیشہ، اور جس پر کام کا اثر پڑا یعنی مفعول وہ نصب کی حالت میں ہوگا. تو یہ ہم نے جملہ پڑھا تھا خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض. یہ 4 قسم کے جملے، اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، خلق اللہ الارض. 4 قسم کے ہم نے الحمدللہ جملے پڑھ لیے، اور اب ہم شروع ہو چکے ہیں جوڑیوں کی طرف. تو جوڑیوں میں سے پہلی جوڑی ہم شروع کر چکے ہیں، حروف جر والی جوڑی، جس کو ہم کہہ رہے ہیں جار اور مجرور کی جوڑی. جار اور مجرور کی جوڑی، تو اس میں ایک حرف ہوتا ہے، اور حرف جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ہوگا. اور حروف جارہ کیا ہیں؟ بی لی من عن فی لا علا، یہ سارے جتنے بھی تھے تو ہم نے QC1 میں بھی پڑھے تھے، بھی بہم، لہو لہم، منہ عنہ، یہ سارے جو حروف جر کہلاتے ہیں. اور ان کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی ٹپیکلی اس کے آخر میں زیر ہوتی ہے. جیسے یہاں میں مثال لکھی گئی ہے فی الارض، فی الارض. ٹھیک ہے جی.
دوسری جوڑی ہے صفت کی جوڑی، کہ پوچھا جائے کہ وہ کیسا ہے، تو بیتن کبیرن بڑا ہے. پھر کسی کی طرف اشارہ کر کے بتانا ہو تو تیسری جوڑی ہے اشارے والی، ذالک البیت. اور چوتھی جوڑی ہے تعلق کی، کس کا ہے، تو وہ ہے بیت اللہ، اللہ کا ہے. تو یہ اسباق جو ہے وہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، لی، من، عن، بی، فی، علی، الی وغیرہ. ان کے بعد اسم جر کی حالت میں ہوتا ہے، اور جر کی حالت کی 3 مختلف صورتیں یہاں بتائی گئی ہیں. یا تو وہ سنگل زیر کے ساتھ ہوگا اگر الف لام والا ہے، اور ڈبل زیر کے ساتھ ہوگا اگر بغیر الف لام کے ہے، اور یا نون کے ساتھ آئے گا اگر وہ جمع مذکر سالم ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے ہم نے اشارہ یہ کیا تھا، اور جو ہم نے پریکٹس کی تھی وہ ان الفاظ کے ساتھ کی تھی. باللہ، دہراتے جائیں اشارے کے ساتھ، باللہ اللہ کی، فی الارض زمین میں، للمسلمین 4 انگلیوں کا اشارہ مسلمانوں کے لیے، من المؤمنین مومنوں میں سے، باللہ فی الارض للمسلمین من المؤمنین. تو ٹی پی آئی کے ساتھ مشق کریں، اپنے ہاتھوں کو ضرور استعمال کریں. الفاظ میں اسماء کے اندر اسم کی اصلی حالت ہے رفع کی حالت، یعنی مسلمن. اثر پڑھنے کی صورت میں یعنی نصب کی حالت مسلمن، اور حروف جر کے بعد جر کی حالت مسلمن. دہرائیں میرے ساتھ، رفع کی حالت مسلمن، نصب کی حالت مسلمن، جر کی حالت مسلمن. رفع کی حالت مسلمن، نصب کی حالت مسلمن، جر کی حالت مسلمن. تو یہ ہم پریکٹس کر چکے تھے. لی کے ساتھ ہم نے اسم سے پہلے ایک سادہ اسم جو بغیر الف لام کے ہے، اس کے ساتھ جب ہم لی لگائیں گے تو یہ بنے گا مسلم کے ساتھ بن جائے گا. مسلمن سے جب لی لگے گا تو یہ بن جائے گا لمسلمن. مؤمنن سے لمؤمنن، صالحن سے لصالحن، ناصرن سے لناصرن. تو یہ مسلم. جی سر، یہ جو حالتیں ہیں یہ ہم اسی جب ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ اس میں کون سی حالت ہے، تو وہ ہم اوریجنل والی بتائیں گے اس کی، یا وہ جو تبدیلی والی حالت ہے وہ بتائیں گے؟ اگر آیات میں سے مثلا آ رہا ہے تو جو جملہ لکھا ہوا ہے اس جملے کے اندر جو اس کی حالت ہے تو اسپیسیفکلی وہی حالت آپ کو بتانی ہوگی اگر سوال اس کے بارے میں. ادروائز ایک سمپل اسم ہے تو سمپل اسم جو ہے وہ اس کی بائی ڈیفالٹ جو حالت ہوتی ہے وہ رفع والی ہوتی ہے. جیسے یہاں پر اب میں مسلم نہیں پڑھ رہا بلکہ مسلمن کہہ رہا ہوں، تو یہ بائی ڈیفالٹ ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے تو یہ مسلمن ہے. لیکن دوسری جگہ پر لی آ گیا تو اب یہ لی مسلمین ہو گیا. مسلمن سے لی مسلمین، مؤمنن سے لی مؤمنن، صالحن سے لی صالحن، ناصرن سے لی ناصرن. تھینک یو سر. یو ویلکم. دوسری صورت ہے کہ اسی اسم کے شروع میں ال آ جائے. تو ال کی صورت میں رفع کی حالت میں کیا ہوگا کہ ڈبل حرکت ختم ہو جائے گی، سنگل حرکت رہے گی. تو رفع کی حالت ہوگی المسلم، نصب کی حالت المسلمہ، جر کی حالت المسلمی. پھر سے بولیے، رفع کی حالت المسلم، نصب کی حالت المسلمہ، جر کی حالت المسلمی. اس کو بھی اگر ہم لگائیں گے لی کے ساتھ تو المسلم سے للمسلمی، المسلم سے للمسلمی، المؤمن سے للمؤمن، الصالح سے للصالح، الناصر سے للناصر. دہرائیے، المسلم سے للمسلم، المؤمن سے للمؤمن، الصالح سے للصالح، الناصر سے للناصر. الحمدللہ. تو یہ پچھلے سبق کا اعادہ تھا سارا. اب ہم لیں گے حروف جر کو جمع کے ساتھ جب ملائیں گے تو کیا تبدیلی ہوگی. تو مسلمو تھا،
المسلمو تو اس کی جمع کیا تھی؟ المسلمو، تو جمع کے لیے آئے گا المسلمون، رفع کی حالت سنگولر میں المسلمو اور رفع کی حالت پلورل میں المسلمون. المسلمو المسلمون، رفع کی حالت المسلمو المسلمون، نصب کی حالت المسلمہ المسلمین، المسلمہ المسلمین، جر کی حالت المسلمی المسلمین، المسلمی المسلمین. دہرائیے، رفع کی حالت المسلم المسلمون، نصب کی حالت المسلمہ المسلمین، جر کی حالت المسلمی المسلمین. الحمدللہ. اب لام کے ساتھ، حرف جر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ملائیں گے جمع کے ساتھ. تو المسلمون تھا، المسلمون رفع کی حالت ہے، اس کے ساتھ جب لی لگ جائے گا تو یہ چلا جائے گا کدھر؟ للمسلمین، المسلمون سے للمسلمین. اور المؤمنون رفع کی حالت ہے، حرف جر لی لگانے کے بعد یہ بنے گا للمؤمنین، المؤمنون سے للمؤمنین. الصالحون رفع کی حالت، حرف جر کے بعد للصالحین، الصالحون للصالحین. الناصرون رفع کی حالت، حرف جر کے بعد للناصرین. تو دہرائیے میرے ساتھ، المسلمون للمسلمین، المؤمنون للمؤمنین، الصالحون للصالحین. یہ سب نصب کی حالت نہیں ہوگی؟ المسلمون، سوری، المسلمون پہ آخر میں زبر ہے تو یہ نصب کی حالت میں نہیں ہوگی؟ آپ ہاتھ جو ہے وہ رفع کی طرح وہ کر رہے ہیں. بہترین سوال کیا آپ نے، تو جواب بھی آپ ہی دیں. سوال آپ کا بڑا بہترین ہے اعجاز صاحب، تو جواب بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہی دیں گے یا آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی اور دے دے گا. جی، کون جواب دینا چاہے گا؟ اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ الف لام کی وجہ سے تو نہیں ہے. اس کے اندر جو نون ہوتا ہے نا وہ رفع کی انڈیکیشن ہے، اور یا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہے اس کی جر کی انڈیکیشن ہے، کیونکہ اس میں المسلمون نہ ہوتا ہے، مسلمون نون نہیں ہوتا، پیش نہیں آتا یہاں پہ جاتے. جی، المسلمون میں بھی تو زبر ہی تھی نون پر، المسلمین جو ہے وہ پیش کو ظاہر کرتا ہے جمع میں. جی، تو اب اس کے اندر جو ہے وہ چینج کیا ہو رہا ہے؟ واو اور یا تبدیل ہو رہے ہیں اعجاز صاحب. تو واو اور یا کی تبدیلی جو ہے وہ در حقیقت رفع یا نصب کی انڈیکیشن ہے. نون تو دونوں صورتوں میں زبر والا ہی ہے، تو اس لیے جب جمع مذکر سالم کی بات ہوگی تو ہم اس کا جو ہے وہ اینڈنگز دیکھنے کے لیے اس کی حالت کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں، نون کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ نون سے پہلے دیکھیں گے کہ اگر واو نون ہے تو ہم کہیں گے یہ رفع کی حالت ہے، اگر یا نون ہے تو ہم کہیں گے یہ نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے. پھر ہم کانٹیکسٹ سے اس کو کنفرم کریں گے کہ اگر اس سے پہلے حرف جر ہوگا تو یہ جر کی حالت ہوگی، اور اگر یہ ایز اے آبجیکٹ آ رہا ہوگا تو پھر یہ نصب کی حالت ہوگی. جی کوشچن سر عمل دخل ہوگا نا، اونا اینا. جی، اونا اور اینا یہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ واو نون یا نون کا کانسیپٹ، تو تبدیلی واو میں آ رہی ہے، نون تو دونوں صورتوں میں موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نون ایکچوئل انڈیکیشن نہیں ہے، اصل انڈیکیشن واو ہے یا ہے. اگر واو کے ساتھ ہوگا تو رفع کی حالت اور یا کے ساتھ ہوگا تو نصب کی حالت ہوگی. اعجاز صاحب کلیئر ہوا؟ آپ نے سوال کیا تھا. شکریہ سر، جزاک اللہ. الحمدللہ. اسی طرح من کے ساتھ اگر جمع لیں تو وہی ساری تبدیلیاں آئیں گی. میرے ساتھ دہرائیں، المسلمون کو من کے ساتھ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ من المسلمین، المؤمنون سے من المؤمنین، الصالحون سے من الصالحین، الناصرون سے
मिनन नासिरीना, फिर से अल-मुस्लिमूना से मिनल मुस्लिमीना, अल-मुमिनूना से मिनल मुमिनीना, अस्सालिहूना से मिनस सालिहीना, अन्नासिरूना से मिनन नासिरीना। अब लेते Excuse me, हैं sir. जी प्लीज। सर एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाह रही थी, अल जी मुस्लिमीना जो है ये मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी हो सकता है, लेकिन मिनल एग्जैक्टली मुस्लिमीना जो है ये सिर्फ मजरूर हालत है। जी। अल मुस्लिमूना, आपने पॉइंट नोट किया सिस्टर का, इन्होंने कहा कि अल मुस्लिमीना जो है ये नसब की हालत भी हो सकती है और जर की हालत भी हो सकती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये नसब की हालत है या जर की हालत है? तो उसके लिए हम उसके साथ दाएं बाएं देखेंगे कि ये किस जो है वो रोल में आ रहा है। और अभी तक जो हमने नस्ब की फॉर्म पढ़ी है कि नस्ब की सूरत में कब होता है, तो हमने एक पढ़ी है कि जब इसम ऑब्जेक्ट यानी मफूल के तौर पर आ रहा हो तो वो इसम नस्ब की हालत में होता है। तो जब ऑब्जेक्ट होगा तो फिर अल मुस्लिमीना मंसूब होगा, नस्ब की हालत होगी। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं है बल्कि उससे पहले हरफ जर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर मिन आया हुआ है या इससे पहले ली आया हुआ था, तो उस सूरत में फिर अल मुस्लिमीना मंसूब या नसब की हालत नहीं होगी बल्कि जर की हालत होगी। ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया जी? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर इन्ना भी आता है तो इन्ना के बाद भी ये मुस्लिमीन आएगा ना, जी, इन्ना मुस्लिमीन इन्ना के उस बाद वक्त भी जी, इन्ना के बाद भी अल मुस्लिमीना आएगा। लेकिन अब आप बताएं वो मुस्लिमीना जो इन्ना के बाद आ रहा है वो नसब की हालत है या जर की हालत है? नसब की हालत होगी और ये जड़ की हालत होगी। वो नसब की हालत होगी। और वो नसब की हालत क्यों होगी? क्योंकि वो इन्ना के साथ है ना। नहीं, तो इन्ना के साथ जो होता है वो उसको क्या नाम दिया जाता है? इन्ना का इसम हो जाता है। इन्ना का इन्ना इसम होता है। इसम, माशाअल्लाह। इन्ना का इसम नसब की हालत में होता है, तो इसलिए अल मुस्लिमूना मुस्लिमीना जब इन्ना के साथ आया है, कुरान में आई है ना वो आयत, बड़ी फेवरेट आयत है, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती वल कानितीना वल कानिताती। तो वो सारे जो है वो क्या है? नसब की हालत में, अल मुस्लिमीना अल मुमिनीना अल कानितीना, ये सारे के सारे नस्ब की हालत में, क्योंकि ये सब इन्ना के इसम के साथ आ रहे हैं, इन्ना का इसम बनकर आ रहे हैं। ठीक है जी। कुरान से मिसालें ले लें। हुदन के बाद अलमुत्तकीन था, अलमुत्तकून था, ली के साथ आया तो ये बन गया लिल मुत्तकीना। हुदन लिल मुत्तकीना, हुदन लिल मुत्तकीना। वमा हुम, हुदन लिल मुत्तकीना से मुराद माना क्या? हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीना मुत्तकीन के लिए, डरने वालों के लिए। वमा हुम बिमुमिनीना, व मा हुम, हालांकि वो सब नहीं हैं। मा यहाँ पर नहीं के माना में, हालांकि वो सब नहीं हैं। बिमुमिनीना, ईमान लाने वाले। वमा हुम बिमुमिनीना, हालांकि वो सब ईमान लाने वाले नहीं हैं। वकाना मिनल काफिरीना, वकाना और वो था या वो हो गया, मिनल मिन से अल काफिरीना, काफिरों में से। तो वकाना मिनल काफिरीना, ये एक स्पेशली चूंकि इनडायरेक्ट फॉर्म में आया हुआ है, इब्लीस की बात है, इब्लीस के बारे में, तो वी ऑल नोज के ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए जो है वो एक नरेशन के अंदाज में जब इसको बयान किया जाता है तो तर्जमा ये है वो हो गया काफिरों में से। वरना एक्चुअली लफ्जों का तर्जमा अगर हम करें तो वकाना का माना क्या होगा? वो था, वकाना और वो था, मिनल काफिरीना, काफिरों में से या इनकार करने वालों में से। ठीक है जी। लेकिन बामुहावरा तर्जुमा करते वक्त इसका तर्जुमा किया गया है और हो गया वो काफिरों में से। तो दोहराइए इशारों के साथ, हुदन लिल मुत्तकीना, हिदायत है डरने वालों के लिए। वमा हुम बिमुमिनीना,
حالانکہ وہ سب ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. ایک بار پھر سے ہدل للمتقین ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ سب ایمان لانے والے نہیں ہیں. وکان من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے. مزید مثالیں. واللہ جی کوئی کوشچن ہے پلیز. سر یہ اس میں جو کانا آ رہا ہے اور من بھی آ رہا ہے تو یہ نصب ہوگا یا یہ کافرینہ جو ہے یہ من کے ساتھ تو جر ہوگا لیکن پیچھے کانا بھی آ رہا ہے. دیکھیں آپ نے جب بھی دیکھنا ہے نا کہ یہ اسم نصب میں ہے یا جر میں ہے تو آپ اس کے ساتھ لگے ہوئے ڈائریکٹ والے کو دیکھیں گے. کانا پیچھے رہ گیا ہے, ڈائریکٹ کیا لگا ہوا ہے؟ من. من ٹھیک ہے جر ہے سر. من کا اثر لے گا یہ, تو من کی وجہ سے یہ جر کی حالت ہوگی الکافرین. تھینک یو سر. ٹھیک ہے, جو زیادہ کلوز ہوگا اس کا ایکشن ہوگا اس پر. مزید مثالیں. واللہ اور اللہ ذو فضل فضل والا ہے علی المؤمنین مومنوں پر. واللہ ذو فضل علی المؤمنین اور اللہ فضل والا ہے مومنوں پر. فإن اللہ غنی پس بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے, غنی ہے, عن العالمین تمام جہانوں سے. فإن اللہ غنی عن العالمین پس اللہ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے. اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین اور وہ لوگ جو ایمان والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک. لندخلنہم یہ لندخلنہم کون سا والا فعل آ گیا جو ہم نے QC 4 کے اینڈ میں پڑھا تھا کہ جب فعل مضارع کے شروع میں لام ایڈ کر دیے جائے تاکید کے لیے اور آخر میں نون شد والا آ جائے. ٹھیک ہے جی. لندخلن ہم ضرور بالضرور انہیں داخل کریں گے, ہم ان کو کس میں؟ فی الصالحین نیک لوگوں میں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. ٹھیک ہے جی, ایک بار دہرائیے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین فإن اللہ غنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. الحمدللہ. ایکسکیوز می سر, سر یہ جو اگزامپل ہے وکانا من الکافرین اس کے اندر ہم اس کو کیا کہیں گے سر؟ اسمو کانا قبرو کانا؟ کس کو؟ من الکافرین. یہ جوڑی تو جار مجرور کی ہے. یہ چیزیں جار مجرور کی جوڑی ہے لیکن فی الحال جو ہے نا وہ ہم اس سٹیج پر پہنچے نہیں ہیں تو کچھ چیزیں تھوڑا سا آگے چل کے آئیں گی. ابھی پلیز اس کو ہولڈ رکھیے. ٹھیک ہے, فی الحال صرف جوڑی کو پہچانے, فی الحال صرف جوڑی کو پہچانے, تو باقی ہم انشاءاللہ آگے ڈیٹیلز پڑھیں گے کہ کانا ہے تو کانا کا اسم بھی ہوتا ہے, کانا کی خبر ہوتی ہے, تو پھر یہاں پر کانا کا اسم کیا ہے اور کانا کی خبر کیا ہے یہ ہم نے 16 میں پڑھا ہے ابھی. جی 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 پڑھا ہے. کانا کا اسم میں اور ہم نے خبر کانا اور اس کی بہنیں پڑھی ہے نا ابھی. جی پڑھی ہے, لیکن ہم نے وہ پڑھی ہے جہاں پر کانا کا اسم بھی لکھا ہوا ہے, کانا کی خبر بھی لکھی ہوئی ہے. یہ کانا کے بعد والا تھوڑا سا اسپیشل والا جملہ ہے, تو یہ ہم آگے چل کے سیکھیں گے کہ کانا کا استعمال کس کس طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, ایک کوشچن ہے ذو فضلن. جی یہاں پہ جو فضلن کے نیچے جو زیر ہے یہ کس حوالے سے؟ اچھا, یہ بھی ایک دوسری جوڑی ہے جو ہم نے پڑھنی ہے جس کو کہتے ہیں تعلق والی جوڑی. سر وہ اب آگے چل کے پڑھیں گے تو وہاں پر کلیئر ہو جائے گا کہ فضلن کے نیچے زیر کیوں آئی ہے. سر ایک چیز اور یہ کلیئرفائی نہیں ہوئی کہ وکانا میں یہاں پہ ہم نے اور لیا ہے اور پیچھے جو بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں وہم میں ہم نے حالانکہ لیا ہے وا کا مطلب, تو اس کا بھی کوئی ریزننگ ہوتی ہے کہ وا کا کیا مطلب کہاں پہ ہے؟
اچھا یہ کانٹیکسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے. میں نے وہاں بات کی تھی کہ کانا واو کے ہم 3 مطلب جو ہے وہ جانتے ہیں. پہلا مطلب ہم نے والعصر میں پڑھا تھا, وہاں کیا تھا واو کا معنی؟ قسم. والعصر قسم ہے زمانے کی, وہاں واو کا معنی ہم نے کیا تھا قسم سے ترجمہ. والعصر واو قسم کے لیے تھا. ایک واو جنرل ہے جو ہم واو اور کے معنی میں لیتے ہیں, اور یہ تیسرا واو ہے جو بعض اوقات حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ حالت ہے, پیچھے ساری بات ہو رہی ہے اور یہ سارا کام کرتے وقت حالت یہ ہے, تو یہ واو اس کو کہتے ہیں واو جو کہ حالت کو بیان کرتا ہے, تو ایک اسپیشل واو ہے. تو سر اس اب کی یہ کوئی کیسے الگ پتہ سے چلے گا؟ پہچان نہیں ہے, کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا, کوئی الگ سے پہچان نہیں ہے. جی الگ سے کوئی پہچان نہیں ہے, اور اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پر یہ واو حالت کے لیے ہے یا یہاں پر یہ واو قسم کے لیے. قسم والا واو تو پہچاننا آسان ہے, کیونکہ جو قسم والا واو ہوتا ہے اس کے بعد لازمی اگلے اسم کے نیچے زیر ہوگی, وہ والا واو بھی حروف جر میں سے ہے. جو قسم والا واو ہے وہ حروف جر میں سے ہے, وہ بھی اپنے بعد اسم کو جر دیتا ہے. اور جو باقی 2 واو ہیں ان دونوں کی پہچان ہم کانٹیکسٹ کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا ترجمہ صرف اور کیا جائے گا یا حال والا ترجمہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سر. الحمدللہ سبق ہمارا ہو گیا کمپلیٹ. کسی سر اور کوئی جی سر وہ آپ نے تیسری کون سی بتائی تھی؟ ایک تو آپ نے بتائی قسم والی, اور ایک آپ نے حالت والی, اور تیسری والی کون سی آپ نے بتائی تھی؟ جو جنرل ہے واو اور انا و انتا, میں اور آپ. واو اور کے معنی اینڈ کے معنی میں جو آتا ہے. جزاک اللہ. وہی ہے. تو لیسن ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا جی. کوئی کوشچن ہو اس لیسن کے حوالے سے آیات یا گرامر کے لیے تو ہم 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. نہیں ہے اگر کوئی کوشچن تو 5-1 منٹ کی بریک لے لیں. عشاء کی نماز اینڈ پہ پڑھیے گا تاکہ ہم اپنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر سکیں پلیز. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی, عشاء کی نماز اینڈ پہ پڑھ لیں, کسی کو کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ سر جماعت گزر جائے گی بس, سر جماعت گزر جائے گی باقی تو ٹھیک. جماعت تو ابھی جماعت کتنے بجے ہے؟ 7:30 بجے آپ کے قریب. 7:30 بجے. آپ اگر 10 منٹ میں آ جائیں صرف فرض پڑھ کے, باقی نماز پھر بعد میں پڑھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہو رہے ہیں میرے پاس 7:20. ٹھیک ہے, جماعت گھر ہی کرا لینا, یہ آپشن تو ہے کہ جماعت بچوں گھر کے میں ساتھ کروا جماعت لیں. کر لیں. یہ آپشن تو ہے کہ جماعت گھر میں کر لیں, لیکن اگر جانا چاہتے ہیں کوئی تو ٹھیک. آپ پھر اس طرح کہ 7:35 تک اگر واپس آئیں تو جو ہے وہ ہم 7:35 پہ سبق دوبارہ شروع کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر, اب شروع. 10 منٹ کی بریک ہے جی, 15 منٹ. جی درست, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. آئیے اپنا آج کا دوسرا سبق ہم شروع کرتے ہیں. صفحہ 17 اشارہ بی. اس میں ہم نے پڑھنی ہے 2 آیات, آیت نمبر 114 اور 115. اشارات دہرا لیں اس صفحے کے. پہلا اشارہ جو ہم پڑھ چکے ہیں, یہود و نصارہ لڑیں آپس میں. دوسرا اشارہ جو ہم ابھی پڑھیں گے, ظالم روکے مسجد سے. یہود و نصارہ لڑیں آپس میں, ظالم روکے مسجد سے. عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا, بے علم کہیں بات کرے اللہ. یاد رکھنے کے لیے ہم نے جو الفاظ یاد رکھنے ہیں, یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم. یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم. یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم. تو دوسرا اشارہ ہے ظالم روکیں مسجد سے.
اہل کتاب کے آپسی اختلافات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان ظالم لوگوں کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے جو لوگوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں۔ تو اسباق ان آیات میں ہمارے لیے کیا ہیں کہ ظالم لوگ عبادت کرنے والوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دے گا، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نئے الفاظ اگر ہم دیکھیں تو اس میں 1 اور 3 4 5 اور 4 9 الفاظ اس میں ہمیں نئے ملیں گے، لیکن کہ اتنے زیادہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ معلوم ہوگا۔ آئیے تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے منع کیا اللہ کی مساجد سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں، یعنی ان مساجد کے اجاڑنے میں۔ تو الفاظ کو دیکھ لیجئے، ومن اظلم، اور زیادہ ظالم کون ہے۔ ومن اظلم، اظلم یہ وہی ہم کسی 4 میں پڑھ کے آئے ہیں، تفضیل والا۔ ومن اظلم، ظالم، اظلم زیادہ ظلم کرنے والا۔ ممن 2 الفاظ ہیں، من پلس من، من کا معنی سے، من کا معنی وہ جو، تو محاورتاً ترجمہ ہے اس سے جو، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو منع، اس نے روکا، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے۔ کس بات سے روکا؟ این یذکر، کہ ذکر کیا جائے اس میں، اصل میں تھا یذکرو، پہلے مجہول ہم نے پڑھا تھا ذکر یذکرو، اس کا مجہول تھا یذکرو۔ ان آ گیا شروع میں، جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کسی 4 میں، جب فعل مضارع سے پہلے ان آئے تو پھر فعل مضارع کے آخر میں نصب یعنی زبر آ جاتی ہے، تو این یذکر یہ وہی ہے، یہاں پر ہتھوڑی کا عمل ہوا ہے، این یذکر فیہا، ان میں، یعنی ان مساجد میں۔ تو مساجد چونکہ جمع مکسر تھی غیر عاقل، تو اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر لائے ہیں فیہا، ان میں۔ اسمہ، اس کا نام، یہاں پر ہو کا جو ضمیر ہے یہ اشارہ کر رہی ہے اللہ کی طرف، کہ ذکر کیا جائے ان مساجد میں اس کا نام، یعنی اللہ کا نام۔ وسعی، ایک نیا لفظ ہے ہمارے لیے، سعی کا معنی اس نے کوشش کی، وسعی، اور اس نے کوشش کی کس چیز کی؟ فی خرابہا، خراب، خرابی اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں خراب کرنے کو، تو اجاڑنا مراد ہے، خراب کر دینا، اس کے خراب کرنے کی کوشش کی یا اس کے اجاڑنے میں کوشش کی۔ تو سب سے بہترین عمل اللہ کو یاد کرنا ہے، اور سب سے بدترین کام کسی کو اللہ کی یاد سے روکنا ہے، منع کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر تمام اچھائیوں کی بنیاد ہے، اس لیے کہ ہر نیک اور اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا سوچ اور نظریہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ اچھا کام کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور خوش ہو کر اللہ رب العزت ہمیں ریوارڈ دے گا، اجر دے گا، اور اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ کو یاد رکھنا سب سے بہترین اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہے، اور اس کے جو ہے وہ اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو پھر اس بہترین کام کو کرنے سے روکنا بھی اسی طریقے سے، جتنی یہ کام کرنا اچھا ہے تو اس کو روکنا بھی اتنا ہی برا ہوگا۔ تو مسجد بہت ہی مقدس اور بابرکت جگہ ہوتی ہے، اس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ مسجد کی بے احترامی کرنا بھی بڑے گھناؤنے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ مسجد کی ادب اور احترام کرنا بہت لازمی اور ضروری چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو کعبہ یعنی حرم میں داخل ہونے سے روکتے تھے، اس لیے
یہاں پر جو اسپیسیفکلی بات کی گئی ہے وہ حرم کے کعبہ سے روکنے کی بات کی گئی ہے. وہ بڑے مجرم لوگ تھے, انہی کے بارے میں کہا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. تو تصور کریں اس بات کا کہ صحابہ کرام اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہوں, عبادت کرنا چاہتے ہوں, لیکن ان کو روک دیا جاتا ہوگا. یعنی آج کل کے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ عمرے وغیرہ کے لیے جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے, لیکن حالات کی وجہ سے جو ہے وہاں پر جانا مشکل ہو چکا ہے. تو کتنی ایک جو ہے وہ دکھ کی کیفیت ہے ہم سب کے لیے. تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے آنے والا ایک آزمائش اور بیماری ہے, لیکن وہاں پر ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے, سب کچھ اوپن ہے, ہر شخص جا سکتا ہے, لیکن مسلمان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے. تو کتنی تکلیف دہ صورتحال تھی. تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس طرح کا عمل کرنے والے جو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکیں, ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. لفظی ترجمہ دہرائیے, ومن اظلم, اور کون زیادہ ظالم ہے, ممن, اس سے جس نے, منع مساجد اللہ, منع کیا اللہ کی مساجد سے, ان یذکر فیہا, کہ ان میں ذکر کیا جائے, اسمہ, اس کے نام کا, وسعا, اور کوشش کی, فی خرابہا, ان کے اجاڑنے میں, مساجد کے اجاڑنے میں. دوسرا حصہ ان کے لیے کیا ہے, اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین, لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. یہ لوگ نہ تھا ان کے لیے کہ وہ داخل ہوتے وہاں مگر ڈرتے ہوئے, ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. تو یہ سارے الفاظ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں, اولئکا, یہ لوگ یا وہ لوگ. ایکچولی اولئکا کا ترجمہ وہ لوگ ہے, لیکن یہ اسی انداز میں آ رہا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا, اولئکا علی ھدی من ربہم واولئکا هم المفلحون. تو اسی طرح یہاں پر بھی اولئکا لائے ہیں, لیکن ترجمہ یہ لوگ سے کیا گیا. ما کانا لہم, ما کا معنی نہیں, ہم پڑھ چکے ہیں, فعل ماضی سے پہلے اگر ما آئے تو وہ نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ما کانا نہیں تھا, لہم ان کے لیے, این یدخلوها, اصل میں یدخلونا تھا, ان آ گیا, یہ بھی ہتھوڑی والا عمل ہے اور اس کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا. این یدخلو, کہ وہ داخل ہوں, ہا, اس میں, یعنی ان مساجد میں داخل ہوں, الا, مگر, خائفین, ڈرتے ہوئے, اس حال میں کہ وہ خوف کھا رہے ہوں, ڈر رہے ہوں. تو خافہ سے ہم نے پڑھا, خافہ سے, خافہ یخافو, خف اسم فاعل بڑا تھا, خائف, تو خائف کی جمع خائفون, اور نصب کی حالت خائفین, اس جر کی حالت بھی خائفین. لہم ان کے لیے, فی الدنیا, دنیا میں, خزیون, رسوائی ہے, وَلَهُمْ, اور ان کے لیے, وَلَهُمْ کتنے الفاظ ہو جائیں گے جی, 3, وَلَهُمْ, اور ان کے لیے, فی الآخرتی, آخرت میں, عذاب عظیم, بڑا عذاب ہے. لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے والے اور مسجدوں کو جانے سے روکنے والے لوگ پتھر دل, ظالم اور مجرم ہیں. ان کا مقدر اس دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے. اللہ ہم سب کو اس طرح کی حرکات سے اور اس طرح کے عمل سے محفوظ رکھے. لیکن ہم دیکھیں اپنے آس پاس ہمارے ہاں بھی یہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ نظریات کا اختلاف ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری بھی مساجد میں بعض اوقات آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہوگا بعض جگہوں پر کہ فلاں فلاں ادھر نہیں آ سکتا, اس مسجد میں فلاں فلاں داخل نہ ہو, یہ فلاں کی مسجد ہے. تو یہ بھی کہیں اسی کیٹیگری میں نہ آ رہے ہیں. تو اس لیے مساجد اوپن ہونی چاہیے, ہر کسی کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے, اپنا جو ہے وہ
اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی اگر آتا ہے تو لفظی ترجمہ دہرائیے، اولئکا یہ لوگ، ما کان لہم نہ تھا ان کے لیے، این یدخلوہا کہ وہ داخل ہوتے وہاں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں، خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ الحمدللہ، ایک آیت مکمل ہوگی، دوسری آیت تلاوت کے ساتھ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو گے تو وہاں ہی ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں، وا کا معنی اور، للہ اللہ کے لیے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا اینما اس کو جو ہے وہ دو الفاظ کنسیڈر کیا گیا ہے، ف اور اینما، بعض نے اس کو کہا ہے تین ہے، ف اینما، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اینما پورا ایک ہی لفظ ہے، جس طرف بھی جہاں بھی۔ تولو ہم پڑھ چکے ہیں، ولا یولی ہم نے ٹیبل کیا تھا ایک، ولا یولی یولونا، تولی اولی تولونا، یہ اصل میں جمع تھا۔ تو اینما جس طرح ہم نے ان، من اور ما پڑھے تھے ڈبل چھری والے، اسی طرح اینما بھی ان میں سے ہے جو شرط کے معنی میں آتا ہے، کنڈیشنل فارم میں جب جملہ آتا ہے تو اس کی ایک جو ہے طریقہ یہ ہے کہ اینما کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اینما تولو جہاں بھی تم منہ کرو تو کیا ہوگا، ثم وجہ اللہ وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے۔ تو اللہ کے چہرے سے مراد یہاں پر اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کا چہرہ جیسا اس کی شان کے مطابق ہے، ہم اس کو جو ہے وہ کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ تو ان اللہ بے شک اللہ، واسع علیم وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ تو یہ ان والا جملہ بھی آ گیا یہاں پر، ان کا اسم ہے اللہ اور ان کی دو خبریں آ رہی ہیں، واسع علیم، ان اللہ واسع علیم، ان کے لیے دو خبریں آ رہی ہیں، بے شک اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں، اور اس کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اس وقت سے مسلمان کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ اس طرح سے تمام جہتیں، تمام اطراف جو ہیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ آیات جو ہے وہ ایسی تھیں کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی قبلہ کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف موڑا گیا، تو مشرکین اور جو لوگ تھے مخالف مسلمانوں کے، وہ لوگ اس بات پر جو ہے وہ ہنستے اور اعتراض کرتے کہ کل تک ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب ادھر شروع کر دی ہے، یہ جو ہے وہ تمہارا رب کیسا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے جواب دے دیا کہ تم چاہے رخ مشرق کی طرف کرو چاہے مغرب کی طرف، ہر طرف اللہ ہی ہے۔ تو جہاں تک قبلہ کی بات ہے تو ہم نماز میں کعبہ کی جانب رخ کرتے ہیں، ہمارے لیے مطلب یہ لازمی ضروریات میں سے ہے کہ ہم نماز پڑھتے وقت قبلہ کی طرف رخ کریں۔ ٹرین یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران اگر قبلہ کی طرف رخ کرنا ممکن نہ ہو یا کوئی اور معقول عذر ہے تو اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لیں جس طرف رخ کر کے آپ بیٹھے ہیں، لیکن نماز کو نہ چھوڑا جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ عام طور پر لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں کہ گاڑی چل رہی ہے، سفر میں ہے، ٹرین میں، اور یا جو ہے وہ
बाय एयर हवा जहाज में है तो, या समंदर के जहाज में, अगर पानी के जहाज में, तो वहां पर भी अगर पता नहीं चल रहा कि किबला किस तरफ है तो जो है वो अपनी कोशिश पूरी हो कि सही अंदाजा लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद आपने किसी भी तरफ रुख करके अगर नमाज पढ़ ली है तो नमाज पढ़ना जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन इस उज़र की वजह से कि किबला पता नहीं चल रहा इसलिए नमाज छोड़ दी जाए, ये मुनासिब नहीं है। ठीक है जी। एक हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहरों में अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह मस्जिदें हैं। अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, और शहरों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगह जो है वो बाज़ार है। तो हमारे लिए इसमें सबक ये है कि जब हम चलें फिरें और अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजारें तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा उस जगह गुजरना चाहिए जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा जगह है, ना कि वो जगह हो, वो एरिया हो जहाँ पर जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये अबगदुल बिलादि इलल्लाह, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगह है। हमारा जो है वो हर मामले में अगर हम अपने आप को देखें, कुरान हो या हदीस, अगर हम उसको अपने आप को कुरान और हदीस के जो है वो उसूलों के मुताबिक चेक करें, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारे जो अमाल हैं वो कुरान और सुन्नत के ऑपोजिट जा रहे होते हैं। आज देख लें आप हमारे यहाँ मस्जिदों में जो है वो जगह ही जगह भरी पड़ी और खाली पड़ी हुई है मसाजिद, और बाजारों के अंदर आप साल के 12 महीने किसी भी वक्त चले जाएं, आपको ऐसा रश मिलेगा कि आप सोचेंगे कि पूरे का पूरा शहर और एरिया जो है वो यहीं पर आ गया। हालांकि होना ये चाहिए था कि मसाजिद के अंदर जो है वो आबादी होती और बाजारों में लोग कम से कम जाते। हम लोग उल्टी गंगा बह रहे हैं कि मस्जिदें जो हैं वो खाली पड़ी हैं और बाजार जो है वो भरे पड़े हैं। और ख़ास तौर पर अगर आजकल के दिनों के हालात से बात की जाए तो वायरस का ज़माना है, तो सारे क़वानीन और सारी SOPs मसाजिद पर तो बड़ी सख्ती से लागू की गई हैं, लेकिन बाज़ारों के अंदर जो है वो उसका कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। मतलब मस्जिद में अगर SOPs का ख्याल ना रखा जाए तो मस्जिद और अहले मस्जिद और इंतज़ामिया से बाज़ पुरस होगी, लेकिन मार्केट और बाज़ार या मॉल के अंदर SOPs का अगर ख्याल नहीं रखा जा रहा तो उसको जो है वो कोई इग्नोर किया जा रहा है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अल्लाह ताला हम लोगों को सही ट्रैक पर चला दे कि जो है वो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर बाज़ारों में नहीं कर रहे तो मसाजिद में भी छोड़ दें। होना ये चाहिए कि जैसे अपनी जो है वो दीनी ज़रूरियात और रसूमात और इबादात ज़रूरी हैं, इसी तरह लोगों के साथ इंसानी हमदर्दी और इंसानियत का ख्याल रखना भी यकीनन ज़रूरी है। इसलिए जिस अंदाज से हम जो है वो एहतमाम मसाजिद में कर रहे हैं, वही एहतमाम हमारा दूसरी जगहों पर भी होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। अल्लाह हम लोगों को तौफीक अता फरमाए और सबको वो शऊर दे जिसकी वजह से हम अपने आप को भी महफूज रख सकें और अपने आसपास वालों को भी महफूज रख सकें। तर्जुमा दोहरा लीजिए, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, और अल्लाह ही के लिए हैं मशरिक और मग़रिब। फ़अयनमा तुवल्लू, सो जिस तरफ तुम मुंह करोगे, फ़सम्मा वजहुल्लाह, तो वहाँ ही है अल्लाह का चेहरा। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह वसअत वाला है, जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आयात मुकम्मल हो गई। बामुहावरा तर्जुमा देख लीजिए, और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह की मस्जिदों से रोका कि उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए और उन मसाजिद की वीरानी की कोशिश की। उन लोगों के लिए हक न था कि वहां दाखिल होते मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब है। और अल्लाह के लिए ही है मशरिक और मगरिब, सो जिस तरफ तुम मुंह करो उसी तरफ अल्लाह का सामना है। बेशक अल्लाह वसात वाला है, जानने वाला है। असबाब फिर से दोहरा लें। जालिम लोग इबादत करने वालों को मस्जिद में दाखिल होने से रोकते हैं, इसलिए हमें जालिम नहीं बनना चाहिए। मस्जिद में अगर कोई जाकर इबादत करना चाहता है, अल्लाह का जिक्र करना चाहता है,
تو ہمیں اس کو الاؤ کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکنے کے لیے مسجدوں سے روکتے ہیں، ان کے لیے اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا انہیں اور آخرت میں بھی سزا دے گا. اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اے اللہ ہم دعا مانگتے ہیں ان آیات کی روشنی میں کہ ہم میں مسجدوں سے محبت پیدا فرما دیجیے اور 5 وقت کی نمازیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے میں ہماری مدد فرمائیے. اور اس میں جو کام میں جو رکاوٹیں ہیں، خاص طور پر ان حالات کو اگر ہم دیکھیں تو جس بیماری کی سبب اور جس جو ہے وہ موذی وبا کی وجہ سے ہم لوگ مساجد سے کٹ چکے ہیں یا ہمارا تعلق ذرا کم ہو گیا ہے، یا اللہ اس آزمائش سے ہم سب کو جلد از جلد خلاصی عطا فرمائیے تاکہ ہم اپنی مساجد کو آباد کر سکیں. آمین. اور آئندہ کے لیے ہماری پلاننگ ہو کہ مسجد میں آنے والے مختلف لوگوں سے ملاقات کروں گا اور لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دینے کی کوشش کروں گا. تو ملاقات، لیکن آج کل کا جو ہے کہ ملاقات جو ہے وہ دور سے ہی ہو. السلام علیکم. زیادہ قریب سے ہو کر ملاقات کرنا، یہ نہ ہو کہ ملاقات کرنے کے لیے باقی نہ رہیں. ٹھیک ہے جی. تو اپنی حفاظت کا خیال رکھیے. سر اس حوالے سے سوال ہے جی کہ یہ جو پلان وغیرہ لکھا ہوتا ہے اور یہ جو دعا ہے، تو یہ خواتین کے حوالے سے بھی یہی ہوگی؟ تھوڑی بہت ہم اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ ورک بک میں لکھنی پڑتی ہے. نہیں ہو سکتی ہیں سب خواتین کے لیے بھی ٹھیک ہے. مساجد خواتین کے لیے بھی مسجدوں میں جانا تو ہے. مسجد کی نماز کی جو فضیلت مردوں کے لیے ہے وہی فضیلت خواتین کے لیے بھی ہے. تو صحیح، وہ تو اب ہمارے ہاں مطلب رواج نہیں ہے اس چیز کا کہ خواتین جو ہے مساجد میں جا کر نمازیں ادا کریں. کچھ سستی کی وجہ سے اور کچھ جو ہے وہ مطلب اجازت ہے، تو اس اجازت کی وجہ سے ہم نے بھی وہ کر لیا ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن ہے تو صحیح، بہرحال مسجد میں جا کر مثلا نماز پڑھنی ہے تو مساجد ہونا تو چاہیے کہ ہر مسجد میں خواتین کے لیے مخصوص جگہ ہو، جیسا کہ مسجد نبوی میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں اور بعد میں صحابہ کے دور میں بھی. آج بھی آپ اگر باہر دوسرے ممالک میں جائیں تو تقریباً ہر مسجد کے ساتھ خواتین کی مخصوص جگہ ہے. تو جو کام مسجد میں مرد کرتے ہیں وہی کام مسجد میں خواتین بھی کر سکتی ہیں کہ دوسری خواتین کو مساجد میں آنے کی دعوت دینا، جو مسجد میں آگے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر دین کی بات کرنا اور ان سے دین سیکھنا، اور جو خود معلوم ہے کسی کو سکھانا. تو کام تو کرنے کو یہ ہے خواتین کے لیے بھی. اسپیسیفکلی اگر کوئی ایسا آئے جہاں پر صرف مردوں ہی کے کرنے کے کام ہوں، تو ویسے کوشش تو یہی کی گئی ہے کہ ایسے اسباق اور جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دی جائیں کہ جس میں مرد اور عورت یا لیڈیز یا جینٹس کا کوئی بیچ میں فرق نہ رہے. باقی اپنے طور پر ویسے تو آپ کوئی بھی پلان لے سکتے ہیں، لیکن آپ چونکہ کورس سے ریلیٹڈ جب آپ بک یا ورک بک یا ہوم ورک کوئز وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو کوئز میں تو اس طرح کے سوال نہیں آئیں گے کہ ہمارا پلان کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو سر ورک بک کے حوالے سے پوچھا تھا لیکن بات سمجھ آ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہوم ورک اور ورک بک میں تو ویسے بھی آپ نے بک کھول کے کرنی ہے، تو وہ تو پھر آپ جو ہے وہ بک سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو ہے. اسماء اور افعال. اسماء اظلم، تو یہ میں نے بتایا تھا کہ ظالم ہم نے پڑھا تھا، ظالم ظلم کرنے والا، تو اس کا اس پر تفضیل ہے اظلم، زیادہ ظلم کرنے والا. ٹھیک ہے جی. بک کے اندر بعض لوگوں کے اندر شاید یہ کنفیوژن ہو کہ اوپر ہیڈنگ جمع کی دی گئی ہے لیکن نیچے اظلم لکھا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک اوپر کی طرف اٹھتا ہوا ایرو کا نشان بھی ہے، تو وہ اسی بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جمع نہیں ہے بلکہ یہ اس میں تفضیل ہے. جی سلمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. سر یہ اس میں جو ہم ممن آیا ہے تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں سر. یہ دو الفاظ کس طرح سے ہیں؟ یہ ہے من پلس من. میم اور نون. من پلس من، تو من کے آخر میں نون ہے ساکن اور اگلا لفظ شروع ہو رہا ہے میم کے ساتھ. تو تجوید کا رول اپلائی ہوا ہے یہاں پہ کہ جب نون ساکن کے بعد میم آئے تو
تو نون اور میم جو ہے نا وہ مرج ہو جاتے ہیں آپس میں, وہ میم بن جاتا ہے, مم مم. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے لکھنے میں بھی ایسے ہی آ گیا ہے, من نون لکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر, جزاک اللہ. اچھا جی, دوسرا اسم آیا جی مساجد. تو مساجد جمع ہے اور اس کا واحد ہے مسجد. تو مساجد یا مسجد, مسجد کون سا والا اسم ہے؟ ہم یہ پڑھ چکے ہیں, اس کو ہم نے کتنے اسما پڑھے ہیں؟ فاعل پڑھا, اسم مفعول پڑھا, مصدر پڑھا, اور صفت پڑھا, اور تفضیل پڑھا, اور مبالغہ پڑھا. تو یہ کون سے والے میں آتا ہے؟ ایک اور بھی پڑھا تھا, ظرف مکان ہے, ظرف مکان, اس میں مکان. تو مساجد جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے مسجد, مکان ہے. اسم جو ہے وہ واحد اور اس کی جمع اسماء, کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. مشرق اور مغرب یہ بھی مسجد اور کی طرح اسم مکان ہے اور ان کی جمع آتی ہے. جیسے مسجد کی جمع کیا آئی ہے؟ مساجد. ویسے ہی مشرق کی جمع پھر کیا آئے گی جی؟ مشارق, مشارقو, سنگل حرکت کے ساتھ, ڈبل نہیں ہوگی. اسی طرح مغرب کی جمع بھی مغاربو, سنگل حرکت کے ساتھ, ڈبل نہیں ہو سکتی. وجہن چہرہ ہے, اس کی جمع وجوہ, وجہن کی جمع وجوہن, چہرے. یہ اسماء ہے. افعال کو اگر ہم دیکھیں تو صحت مند افعال میں منع, منع جو ہے وہ یہ فتح کے پیٹرن پر ہے. منع اس نے روکا, یمنع وہ روکتا ہے, امنع روک, مانع روکنے والا, ممنوع جس سے روکا گیا ہے, اور منع روکنا. ٹھیک ہے جی, ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, مانع, ممنوع اور منع, یہ تینوں الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. منع, یمنع, امنع, مانع, ممنوع, منع. یذکر بتایا تھا یہ فعل مجہول ہے ذکر سے, تو ذکر سے نصر کا پیٹرن تو یہ بنے گا ذکر یذکر اذکر, ذاکر مذکور ذکر. خراب, خراب جو ہے یہ مصدر ہے اور یہ سمع کے پیٹرن سے اس کا باب بنتا ہے. خریبا یخرب, سمع یسمع, تو یہ بنے گا خریبا یخرب اخرب, خریبا یخرب اخرب. اور اس کا اسم فاعل نہیں آئے گا بلکہ صفت آئے گی خریب, خریبن, خریبن, اور اس کا مفعول نہیں ہوگا, اسم مفعول نہیں ہوگا, اس پہ ڈیش, اور مصدر ہے خرابن, ویران ہونا, خراب ہو جانا, اجڑ جانا. تو خریبا سر یہ جو منع یمنع لکھا ہوا ہے تو یہ یمنع ہوگا نا؟ جی جی, بک میں بھی اور سلائیڈ میں بھی دونوں جگہ جو ہے نا وہ سکون دیا ہوا ہے. نہیں, یہ جزاک اللہ, آپ نے پوائنٹ کر دیا, پوائنٹ آؤٹ کر دیا. میں بھی اپنی بک میں ٹھیک کر رہا ہوں, تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر لیں. یہ یمنعو ہے, پیش کے ساتھ ہے. یمنعو ہے. یدخلون, وہی دخل یدخلو سے, دخل یدخلو, ادخل داخل, مدخول دخول. عظیم کروما کا پیٹرن ہے, عظوما یعظم اعظم, عظیم ڈیش عظم, عظیم ہونا, عظمت والا ہونا. کمزور افعال میں سے سعا, یہ ایک نیا پیٹرن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سعا ہی, سین عین ہی اس کا پیٹرن ہے. تو نیا ہے چونکہ, تو ہم پورا ٹیبل کریں گے, تو میرے ساتھ دہراتے رہیں. ویسے کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. سعا کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہدا کی طرح, ماضی اس کا اسی طرح بنے گا جس طرح ہم نے ہدا کا بنایا. ہدا, ہدو, ہدیتا, ہدیتو. اسی طرح بنے گا سعا, سعو, سعیتا, سعیتو, سعیتم, سعینا. اور مضارع اس کا بنے گا جیسے ہم نے نسیہ ینسا کا بنایا تھا, یخشا اور ینسا, اس طریقے سے. تو یسعا, یسعون, تسعا, اسعا, تسعون, نسعا. اور امر جو ہے وہ اسی طرح خشیہ یخشا والے پیٹرن پر آئے گا, جیسے تھا اخشا, اخشو, جیسے اسعا,
اسعو، اور لا تسع، لا تسعو، ساعن مسعی الیہ، اور سعیٌ کوشش کرنا، سعا اس نے کوشش کی. تو یہ ریفرنس ٹیبل یہی بنے گا سعا یسعا کا، اور ایکچوئل اس کا باب بنے گا الٹیمیٹلی فتح. فتح کا پیٹرن ہے یہ سعا یسعا کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک نیا تھا، اس کو ہم نے پورا کر لیا. کانا کئی دفعہ آیا ہوا ہے، خافا بھی کئی دفعہ آ چکا ہے، خافا یا خافو، خف، خائف، مخوف، خوف. مخوفن کے ساتھ علیہ بھی آتا ہے بعض اوقات، مخوفن علیہ جس پر خوف آیا جائے. مزید فی میں اگر ہم دیکھیں تو تولو آیا، ولا یولی ولی، مولن مولن تولیتن پھیرنا. تو یہ آگے اس کی پریکٹس کے چھری والے الفاظ. ٹھیک ہے جی. تو این یذکرا اور این یدخلو یہ دونوں آگے ہتھوڑی والے، اور اینما جو ہے یہ ایکچولی تو یہ ان من اور ما والی کیٹیگری سے ہے، لیکن چونکہ یہاں پر دوسرا فعل مضارع نہیں آ رہا اس لیے اس کو سنگل چھری والا ہی رکھا ہے. اگر اس کے بعد کوئی دوسرا بھی فعل مضارع ہوتا، فسما وجہ اللہ، فا کے بعد کوئی اور فعل مضارع ہوتا تو یہ اینما ایسا تھا کہ یہ اس کو بھی جزم والی حالت میں کر لیتا، لیکن چونکہ ہے نہیں تو اس لیے اس نے ایک ہی فعل مضارع کے آخر سے جزم دیا اور اس سے نون کو اڑا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات سمجھ میں آ گئی. آیات اور ساری چیزیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، ہم گرامر کی طرف چلیں. ایک کوشچن ہے جی جی پلیز. سر، یہ جو ہم نے پڑھا ہے ابھی، اس میں جیسے فی ہا آیا ہے اور نیچے فی دنیا آیا ہے، جی اب یہ فی حرف جار ہے، آگے والے پہ اس نے زیر نہیں دی، لیکن ہم اس کو کہیں گے جار مجروری. جی کہیں گے جار مجروری. ایکسیلنٹ، اچھا سوال ہے، ایڈوانسڈ کوسچن ہے، لیکن میں یہاں اس کو آنسر کر دیتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آپ کے پروناؤنز ہیں، ضمیریں جتنی بھی ہیں، جتنی بھی ضمیریں ہم نے پڑھی ہیں، ان کے اندر یہ والا رول جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ہا جو ہے وہ ہمیشہ ہا ہی رہے گا، چاہے اس سے پہلے جو ہے وہ فی آ جائے یا اس سے پہلے انا آ جائے. انا کے بعد بھی تو انا ہا ہی ہے، فی کے بعد بھی فی ہا اسی طرح. تو پروناؤنز جتنی بھی ہیں وہ چینج نہیں ہوتی ظاہری طور پر، لیکن ایکچولی آپ نے درست کہا کہ کہا ان کو بھی وہی جائے گا کہ یہ بھی جار مجرور ہی ہے. تو یہ آگے چل کے ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے، اگلے لیسنز میں آئے گی یہ پریکٹس کہ یہی سارے حرکات جو ہے وہ جب یہ سارے رولز جب ضمیروں کے ساتھ آتے ہیں، ضمائر کے ساتھ، تو وہاں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. سر انہوں نے دنیا کا بھی پوچھا ہے نا، دنیا کا، تو دنیا بھی تو وہ ان اسماء میں سے ہے نا کہ جو اسی حالت میں حرف یعنی جر کی حالت میں ہی ہوتے ہیں. جی دنیا کے اندر یہ ہے کہ دنیا ایسا لفظ ہے جس کے آخر میں ہم الف کا ساؤنڈ پڑھتے ہیں، کھڑی زبر پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ہر حالت میں تینوں صورتوں میں رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، تینوں صورتوں میں اس میں کوئی تبدیلی ہمیں ظاہر میں نظر نہیں آئے گی. ایکچوئل میں ہم کہیں گے جیسے یہاں پر فی دنیا تو ہم کہیں گے یہ جار مجرور ہے، لیکن چونکہ یہ خاص ٹائپ کا اسم ہے اس لیے اس میں ہمیں کوئی تبدیلی ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی. جی کوئی سر اور؟ للہ جو ہے یہ بھی جار مجرور کی جوڑی ہے. جی بالکل، للہ جار مجرور کی جوڑی ہے. اچھا سر، اور ایک یہ فسما جو ہے اس کو بھی ذرا ایکسپلین کر دیے گا کہ یہ کیا ہے. اچھا یہ ہم نے آگے چل کے پڑھنی ہے نا کچھ چیزیں، یہ اس میں آئے گا. سما کا معنی ویسے دیر یعنی وہاں. تو یہ جو ہے نا پلیس بتانے کے لیے آتا ہے. جو ہم نے ظرف مکان پڑھا ہے نا تو وہ تو ہم نے ایک خاص پیٹرن پر پڑھا ہے کہ وہ مفعل ہوگا یا مفعل ہوگا. ایک اور قسم کے جو ہے وہ آتے ہیں الفاظ جو کہ پلیس کو یا ٹائم کو بتاتے ہیں، لیکن ان کی جو ہے نا وہ ایک خاص شیپ ہوتی ہے، وہ خاص شکل کے ہوتے ہیں. تو یہ ان میں سے ہے. ٹھیک، اس کی ہم ڈیٹیلز انشاءاللہ اگلے کورسز میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، گرامر کی طرف چلیں.
سر الا جو ہے یہ بھی حرف جر ہے، اسی وجہ سے خائفینہ جو ہے وہ مجرور حالت میں آیا ہے. نہیں، کچھ چیزیں آگے آ رہی ہیں نا، تو الا جو ہے وہ حرف جر نہیں ہے. خائفینہ نصب والی حالت ہے، جر نہیں ہے، نصب والی حالت ہے. خائفینہ نصب کی حالت ہے، جر نہیں ہے. تو الا جو ہے وہ حروف جارہ میں سے نہیں ہے، لیکن حرف ہے. حرف ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جر والا نہیں ہے. تو اس میں ہم پڑھیں گے جی صفحہ 17 اشارہ بی کے ساتھ پڑھی جانے والی گرامر میں رفع نصب جر واحد اسما کے لیے کیا ہوگا. عربی گرامر، صرف اور نحو. صرف حروف سے الفاظ بنانا، اور نحو الفاظ سے مختلف جوڑیاں اور جملے بنانا. اور ایک اہم کام جو نحو میں ہوتا ہے وہ لفظ کا جملے کے اندر جو بھی رول ہوگا اس کے مطابق اس کے آخر کی حرکت کو تبدیل کرنا. زبر زیر پیش کے ساتھ 2 کام نحو میں کیے جاتے ہیں. اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے پڑھے ہیں. جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا اللہ غفور، ان کے ساتھ ان اللہ غفور. کانا کا جملہ پڑھا ہم نے تو کان اللہ غفورا. جملہ فعلیہ ہم نے پڑھا خلق اللہ الارض. 4 ہم نے جملے پڑھے ہیں، اور ایک جوڑی ہم کور کر چکے ہیں فی الارض، جار مجرور والی جوڑی. اس میں ایک حرف ہوتا ہے اور ایک اسم ہوتا ہے. حرف کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی جو ہے وہ اس کی اینڈنگ سے ہم بات نہیں کرتے، لیکن جو اسم ہے اس کے آخر پر ہم جو ہے وہ زیر دیتے ہیں فی الارض. اور ہم نے آگے چل کے پڑھنی ہے صفت، یعنی جب کوشچن کیا جائے کہ کیسا، تو اس کے جواب میں بتایا جائے گا، تو وہ صفت کی فارم میں بتایا جائے گا بیتن کبیرن. اس کو کہیں گے ہم صفت کی جوڑی بڑا گھر. اور اگر پوچھا جائے کون سا والا، تو اشارہ کر کے جو ہے وہ بتایا جائے گا، پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا ذالک البیت، تو اس کو کہیں گے یہ اشارے والی جوڑی ہے. اور اگر کسی کا جو ہے وہ ریلیٹیولی پوچھا جائے کہ کس کا ہے، تو پھر سوال ہوگا اور پھر بتایا جائے گا بیت اللہ، تو اس کو ہم کہیں گے تعلق کی جوڑی. تو جار مجرور والی جوڑی ہم کور کر چکے ہیں، باقی جوڑیاں ہم نے انشاءاللہ پڑھ لی. تو آج کے اس سبق میں ہم واحد اسماء کے جملوں کی رفع نصب اور جر کے ساتھ مشق کریں گے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسم کی اصلی حالت رفع کی حالت ہے، یعنی مسلمن. اثر پڑھنے پر نصب کی حالت ہو جاتی ہے مسلمن، حرف جر کے بعد جر والی حالت ہو جاتی ہے مسلمن. بولیے رفع کی حالت مسلمن، نصب کی حالت مسلمن، جر کی حالت مسلمن. رفع کی حالت مسلمن، نصب کی حالت مسلمن، جر کی حالت مسلمن. تو اب یہ ایک ہی اسم کو ہم 3 جو ہے وہ حالتوں میں دیکھیں گے کہ رفع کی حالت کیسے ہوتی ہے، جر کی اور نصب کی کیسے ہوتی ہے. تو رفع کی حالت ہے جاء مسلمن، جاء فعل تھا، آیا، کون آیا؟ مسلمن، مسلم آیا. تو یہاں پر مسلمن رفع کی حالت میں آیا. تو جاء مسلمن کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک مسلم آیا. جاء مسلمن، ایک مسلم آیا. رأى زید مسلمن، رأى کا معنی دیکھا، کس نے دیکھا؟ زیدن، زید نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ مسلمن، ایک مسلمان کو دیکھا. تو رأى زید مسلمن، رأى زید مسلمن، زید نے دیکھا ایک مسلم کو. اچھا، سمع کا معنی اس نے سنا، سمع کا معنی اس نے سنا. کس نے سنا؟ زیدن، سمع زیدن، زید نے سنا. کس سے سنا؟ من مسلمن، ایک مسلم سے سنا. سمع زید من مسلمن، زید نے سنا ایک مسلم سے. دہرائیے عربی بھی اور اشاروں کے ساتھ. جاء مسلمن، ایک مسلم آیا. رأى زید مسلمن، زید نے دیکھا ایک مسلم کو. سمع زید من مسلمن، زید نے سنا ایک مسلم سے. پھر سے جاء مسلمن، ایک مسلم آیا. رأى زید مسلمن، زید نے دیکھا ایک مسلم کو. سمع زید
मिन मुस्लिमिन, जाइद ने सुना एक मुस्लिम से। तो अल के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वही है, रफा की हालत होगी अल मुस्लिमु, नसब की हालत अल मुस्लिमा, जर की हालत अल मुस्लिमी। तो इन्हीं जुमलों को अल के साथ प्रैक्टिस करें तो जा अल मुस्लिमु, एक खास मुस्लिम आया, जा अल मुस्लिमु, एक खास मुस्लिम आया। रआ ज़ैदुन अल मुस्लिमा, ज़ैद ने एक खास मुस्लिम को देखा। रआ ज़ैदुन अल मुस्लिमा, रआ ज़ैदुन अल मुस्लिमा, ज़ैद ने एक खास मुस्लिम को देखा। समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिमी, ज़ैद ने एक खास मुस्लिम से सुना। दोहराइए, जाअल मुस्लिमु, एक खास मुस्लिम आया। रआ ज़ैदुन अल मुस्लिमा, ज़ैद ने देखा एक खास मुस्लिम को। समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिमी, ज़ैद ने सुना एक खास मुस्लिम से। फिर से, जाअल मुस्लिमु, एक खास मुस्लिम आया। रआ ज़ैदुन अल मुस्लिमा, ज़ैद ने देखा एक खास मुस्लिम को। समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिमी, ज़ैद ने सुना एक खास मुस्लिम से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान से मिसाल है, समी अल्लाहु, समिअ का माना सुना, किसने सुना? अल्लाहु, अल्लाह ने सुना। समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुना। आमनन नासु, अन्नास जमा है तो 4 उंगलियों का इशारा होगा। आमनन नासु, लोग ईमान लाए। आमनन नासु, लोग ईमान लाए। यकूलुल काफिरु, काफिर, यकूलु का माना कहता है, कौन कहता है? अल काफिरु, काफिर कहता है। तो ये समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुना। आमनन नासु, लोग ईमान लाए। यकूलुल काफिरु, काफिर कहता है। अब जो है वो नस्ब की हालत के अस्मा को देखें तो खलक़ल्लाहुल अर्दा, खलक़ा पैदा किया, किसने? अल्लाहु, अल्लाह ने। किसको पैदा किया? अल अर्दा, खलक़ल्लाहुल अर्दा, पैदा किया अल्लाह ने जमीन को। यरफ़उ इब्राहीमु अल क़वाइदा, यरफ़उ इब्राहीमु, इब्राहीम बुलंद करता है, किसको बुलंद करता है? अल क़वाइदा, ये जमा है, अल क़वाइदा जमा है तो 4 उंगलियों का। यरफ़उ इब्राहीमु अल क़वाइदा, बुलंद करता है इब्राहीम बुनियादों को। अल क़वाइद बुनियादों को कहते हैं। आसा, आसा का माना नाफरमानी करना। आसा फ़िरऔनु अर्रसूला, नाफरमानी की फ़िरऔन ने रसूल की। दोहराइए, खलक़ल्लाहुल अर्दा, पैदा किया अल्लाह ने जमीन को। यरफ़उ इब्राहीमु अल क़वाइदा, बुलंद करता है इब्राहीम बुनियादों को। आसा फ़िरऔनु अर्रसूला, नाफरमानी की फ़िरऔन ने रसूल की। सिर्फ अरबी दोहराइए, खलक़ल्लाहुल अर्दा, खलक़ल्लाहुल अर्दा। यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा, यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा। असा फ़िरऔनुर रसूला, असा फ़िरऔनुर रसूला। अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद मिसालें। अब यहाँ पर जो है वो फ़ाइल नहीं है, ये फ़ाइल जो है यहाँ पर फ़ेल और फ़ाइल एक साथ लेकर हम सिर्फ नस्ब की प्रैक्टिस देख रहे हैं। अनज़ला में अल किताबा, अनज़ला अल किताबा, अनज़ला अल किताबा, उसने उतारा अल किताब को उतारा। तो अनज़ला में जो हुआ है वही इसका यहाँ पर एज ए फाइल और सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं। अनज़लल किताबा, उसने उतारा
किताब को, अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, वत्तकुन्नारा, और डरो आग से, वत्तकुन्नारा, और डरो आग से। ठीक है जी, ये आग की लिखा हुआ है, की नहीं है, आग से है। ठीक है जी, दोहरा ले, अनज़लल किताबा अतीउल्लाह वत्तकुन्नार, अनज़लल किताबा अतीउल्लाह वत्तकुन्नार। तो हरूफ जर की मिसालें बिल्लाही। सर एक सवाल। जी सर प्लीज। सर सवाल पूछ लें? जी प्लीज। तो ये हमने जो फेल लाज़िम जो पढ़ा था उसमें ये था ना कि उसमें और मुतअद्दी में ये फर्क होता है कि एक में मफूल बिही नहीं होता, एक में होता है। जी जी। यहाँ पे जो फाइल नहीं होता तो इस केस में क्या करते हैं? नहीं, फाइल होता है, फाइल डेफिनेटली होता है, यानी कोई भी फेल बगैर फाइल के तो हो ही नहीं सकता, कोई भी, चाहे वो लाजिम है चाहे वो मुतअद्दी है, फाइल के बगैर हो ही नहीं सकता। फर्क सिर्फ ये है कि बाज औकात फेल का फाइल अलग से लफ्जों में लिखा हुआ होता है, जैसे पिछली मिसालों में थे, खलाका का माना था खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाहु को हटा दें तो खलाका के अंदर फिर भी हुआ तो है ना, छुपा हुआ, हम शुरू से प्रैक्टिस करते आए हैं, खलाका उसने पैदा किया, नसरा उसकी मदद की। तो ऐसे ही अंजला और अतीयु और इत्तकू वगैरह में बिल्ट इन जो ज़मीर है वो फाइल के तौर पर आएगी, अगर अलग से लफ्जों में कोई लिखा हुआ इसम नहीं है जिसको हम फाइल बना सकें। ठीक है सर? ओके ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया। सर ये जो अनज़लल किताबा है ये एक पूरा जुमला है या एक मुरक्कब है? नहीं, मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब क्या होता है? मतलब जोड़ी, ये जुमला फेलिया है पूरा ना? ये पूरा जुमला फेलिया है ना, तो अनज़ला फेल, इसके अंदर जो छुपी हुई ज़मीर है हुआ, वो इसके लिए फाइल हो जाएगा और अल किताबा इसका मफूल बन जाएगा। आपके सामने कोई भी जुमला आए जो फेल से शुरू हो रहा है तो आप उसको चेक करें कि इसके अंदर फेल कौन सा है, फिर फेल के बाद आप उसको देखें कि इस जुमले के अंदर कोई इसम रफा वाली हालत में है जो इस फेल का फाइल या सब्जेक्ट बन सके, तो आप उसको इसका फाइल बना दें, और नसब वाला कोई इसम है जो इसका मफूल बन सके तो उसको इसका मफूल बना दें। अगर आपको फेल नजर आता है और उसके बाद सारे नसब वाले इसम नजर आते हैं, आपको रफा वाला इसम कोई नजर नहीं आता, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फेल आपको ये जो है वो एक सहूलत देता है कि अगर फेल का फाइल आपको अलग से लिखा हुआ नजर ना आए तो फेल के अंदर एक फाइल मौजूद होता है जो ज़मीर होती है, उसको हम बतौर फाइल जिक्र कर देते हैं। हम कहेंगे अनज़ला फेल है, इसके अंदर जो बिल्ट इन हुआ है वो इसका फाइल है और अल किताबा इसका मफूल है। सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो हमेशा फेल, फाइल और मफूल होती है, कभी ऐसा हो सकता है कि मफूल पहले आ जाए और फाइल बाद में आ जाए? ये सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे, बाज़ औक़ात होता है ऐसे, लेकिन अभी हम उन जो है वो तफासील में नहीं जा रहे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, इसी तरह अतीउ, अतीउ हमने अताआ का टेबल पढ़ा है, अकामा अरादा का, तो उसी तरह है अताआ से अतीअ, अतीउ तो सामने इशारा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अंतुम छुपा हुआ है, तो अतीउ फेल है, इसके अंदर छुपी हुई जो अंतुम ज़मीर है वो इसका फाइल है और अल्लाह इसके लिए मफऊल बिही है। इसी तरह वत्तकू में भी है। जुमला फेलियर प्लूरल से स्टार्ट हो सकता है? इससे सर जैसे अतीउ तो प्लूरल है, जमा है ना जी, हो तो सकता जुमला है, फेलियर को हम स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर फाइल
جو ہے وہ ہم نے اس کو ایز اے پرو ناؤن کو ایز اے فائل لینا ہے تو پھر ہم اس کو پلورل سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. سر یہ اتیو جو ہے یہ پلورل ہے یا یہ فعل امر کا پلورل ہے؟ جی امر کا پلورل ہے نا, امر ہم نے کا ہے پڑھا نا؟ تھا اطیع. جی فعل ہاں جی امر ہاں ہے جی اطیع اور اطیعوا, تم سب جزاک اطاعت کرو. یہ اتقوا بھی اسی طرح ہے. سر ہم نے پڑھا ہے امن الناس جی یقول الکافر, یہ دونوں جی میں ال کا استعمال ہوا یہ دونوں خاص ہیں یا ان کو صرف جوڑنے کے ال لگایا گیا ہے؟ اصل میں یہاں پر جو الکافر اور الناس, جی سر. ان دونوں میں جو ال ہے نا, یہ سر وہ والا ال خاص والا ال نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ فاتحہ جب شروع کی تھی تو الحمد کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ تمام تعریفیں اور شکر. تمام تعریفیں. سر تو ایسے ہی یہاں پر بھی الناس میں بھی ہے تمام لوگ. ٹھیک ہے, الکافروں میں بھی یہی ہوگا کہ تمام کافر. تو تمام کافر آئے گا تو پھر جمع ہونا چاہیے سر, جیسے نہیں ضروری الناس نہیں ہے, تو جمع ہو گیا. نہیں ضروری یہ نہیں ہے یہاں نا. بھی کولیکٹیو ناؤن بن جاتا ہے نا, پھر کولیکٹیو جی ناؤن بن جاتا ہے اس جی ال کے ساتھ جو تمام اقسام کے لیے آتا ہے. جی جی ایسے ہی ہے. تو الانسان جب کہتے ہیں نا الانسان, تو پھر اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے پڑھا تھا ان الانسان لفی خسر, کیا ترجمہ کیا تھا کرن سر صاحب؟ جی سر بے ان شک. الانسان لفی واحد, خسر جی سر واحد میں عرض. تھا وہ انسان واحد, لیکن ترجمہ ہم کر رہے تھے تمام انسان. جی سر. ایسے ہی یہاں پر سر یہ عربی الکافر. میں اس میں جنس کہلاتا ہے نا؟ جی میں ان ٹرمینالوجیز کی طرف نہیں جانا چاہ رہا, صرف جو اگزامپل ہم کر چکے ہیں اس کے مطابق میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں کہ یہاں پر یہ وہی چیز ہے جو ہم پہلے کر کے آئے. تو کرن صاحب آئی سر میں تھنک اپنے کلیئر. لیے پوچھ رہی تھی, تو میں اپنے لیے الکافرو جو ہے اس کا مطلب ہم اس کو کہیں گے یقول الکافرو, یہ تمام کافروں کے لیے, تمام کافروں نے جی کہا. جی ایسے ہی ہے. آپ جزاک یہ جہاں پر آیا ہے نا یقول الکافر یا سر. لیتنی کنت ترابا, تو سر ہر کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. سر ٹھیک ہے, یعنی جزاک سر ترجمہ تو ہر اسم کے ساتھ جب ال آتا ہے تو ہمیں اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ کلیکٹیو کی بات نہیں ہو رہی اور یہ کسی خاص کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا یہ جو ہے نا جب پورا وہ آئے گا نا کانٹیکسٹ, جیسے بھی میں نے بتایا یقول الکافر, اب یہاں پر ویسے اگر لیں تو الکافر خاص ہے, لیکن جب وہ ہم ایک خاص سینیریو میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, سورہ نبا کی آخری آیت کا آخری حصہ, تو وہاں پہ جب ہم جائیں گے تو وہاں پر پھر بات ہوگی کہ خاص کافر وہاں نہیں ہو سکتا کہ ایک خاص کافر ہے جو یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا, بلکہ وہاں پہ یہی ہوگا کہ ہر کافر قیامت والے دن یہی سوچے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا, مجھ سے کوئی حساب کتاب کا جو ہے وہ سوال نہ ہوتا. تو یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ یہاں خاص والا ہے یا تمام والا ہے. کانٹیکسٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ جب جو ہے خاص طور پر یہ رفع نصب جر اور حروف کے معنی اور مفہوم کو دیکھتے ہیں تو ایک لفظ کے بہت سے مفہوم ہیں, تو کانٹیکسٹ طے کرے گا کہ یہاں پر کون سا والا معنی اور مفہوم مراد لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. رفع اور نصب کی مثالیں ہوں گی, جر کی مثالیں یہ پھر سے آ گئی باللہ الارض للمسلمین من المؤمنین. تو آئی تھنک رفع اور نصب اور جر یہ تینوں حالتوں کی پہچان اب الحمدللہ آپ لوگوں کو ہو چکی ہے, انشاءاللہ ہو چکی ہے نا جی, کوئی پریشانی تو نہیں ہے پہچاننے میں؟ جی سر ہو گئی, بہت شکریہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو آج کا سبق الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. امید ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی سوال باقی نہیں ہے, اگر ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں, نہیں تو آپ گروپ پر بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر کسی کا کوئی کوسچن ہو سبق کے حوالے سے. تو ادروائز ہم کلوز کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.